السلام علیکم ریڈرز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ تو چلے جناب پڑھتے ہیں جو ہماری ناول ہے میں ہیر رانجھن یار دی، از قلم فائزہ احمد کے قسط نمبر 8 کی جانب۔ مہرینہ صبح پارک جاتی ہوئی دوپہر کو اکیڈمی، پھر وہاں سے 4 بجے آتی تھی۔ قیام نے اس کے لیے گھر میں ہی کیبل لگوا دی تھی۔ اب تھوڑا بہت کھانا بنا لیتی تھی، مثلاً آلو انڈے جو بہت بے ذائقہ ہوتے تھے، چھوٹی سی روٹی بھی بنا لیتی تھی جو آدھی کچی ہوتی تو آدھی جل جاتی تھی، مکس سبزی بھی بنا لیتی تھی۔ قیام کو دیکھا دیکھی وہ کچھ نہ کچھ بنا لیتی تھی۔ اس کے آنے سے پہلے کہا وہ بیچارہ تھکا آتا تھا، پھر کچھ بنانے کو کھڑا ہو جاتا تھا، اب وہ روز روز بازار سے تو لانے سے رہا۔ آج اس نے موبائل میں دیکھ کر ویجیٹیبل رائس بنائے تھے جن کا رنگ بہت زیادہ پیلا تھا، شاید اس نے ہلدی زیادہ ہی ڈال دی تھی۔ چاول گل بھی زیادہ گئے تھے۔ چاول بنا کے انہیں ڈھک کر وہ نہانے چلی گئی تھی، تبھی اسے لاؤنج میں قیام کی موجودگی کا احساس ہوا تھا۔ وہ صوفے پہ بیٹھا آستین کے بٹن کھول کر انہیں کوہنیوں تک موڑے اسے دیکھتا ٹھٹکا تھا۔ وہ شوقین گلابی رنگ کے سوٹ پر کالی جنجڑی کاندھے پہ ڈالے گیلے بال کھولے اس کے قریب ہی آ رہی تھی۔ آج تم پہلے سے لیٹ آئے ہو، کہاں تھے؟ کیا کسی گرل فرینڈ سے ملنے چلے گئے تھے؟ وہ سینے پر ہاتھ باندھتی تھی، کھچتونوں سے اسے دیکھتی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ وہ جواباً کھڑا ہوتا مسکرایا تھا۔ مہرینہ نے چبھتی نظروں سے اس کی مسکان دیکھی تھی۔ وہ اس کے قریب آ کر رک چکا تھا۔ مہرینہ نے حیرانگی سے اس کی نزدیکی نوٹ کی۔ کیا مسئلہ ہے؟ مسکرائے کیوں جا رہے ہو اور نظریں کہیں اور جما لو؟ کیا پہلی بار خوبصورت لڑکی دیکھ رہے ہو؟ وہ غصے سے پوچھتی 2 قدم پیچھے ہوئی تھی۔ وہ جواباً پھر سے مسکرایا تھا، جس پر وہ تپی تھی۔ اپنی عمر دیکھو اور حرکتیں دیکھو، کیسے دیکھ رہے ہو، شرم نہیں آتی تمہیں؟ وہ پہلی بار اس کی مسکراتی نظروں سے خائف ہوتی ہوئی پھنکاری تھی۔ آئی تھنک بیوی کو بے شرمی سے ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ وہ کہتے ہی اس کی گیلی لٹ کو کان کے پیچھے اڑسنے لگا تھا، جب وہ کرنٹ کھا کر اس کے ہاتھ جھٹکتی ہوئی حیران ہوئی تھی۔ خبردار اگر مجھے بیوی سمجھا تو، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اگر ایسی چھچوری حرکتوں سے باز نہ آئے تو سردار سے شکایت کروں گی تمہاری۔ وہ کہتے ہی پلٹی تھی اور ارادہ کچن کی طرف جانے کا تھا۔ کیا کہیں گی آپ سردار سے؟ وہ ایک دم سے اس کے سامنے آتا ہوا شرارت سے پوچھ رہا تھا۔ جواباً اس کا رنگ سرخ پڑا تھا۔ تم سے مطلب جو بھی کہوں میں، وہ میری ہر بات سنتے ہیں، اور تم نہ ذرا چھچورے دوستوں سے دور رہا کرو۔ کل دیکھے تھے میں نے تمہارے مسٹنڈے یار۔ غصے سے کہتی وہ کچن میں چلی گئی تھی، جبکہ وہ ہاتھ پشت پر باندھے اس کی پشت کو مسکراتی نگاہوں سے دیکھتا رہا تھا۔ وہ اس کی نظریں خود پر محسوس کر خوب جل بھن رہی تھی جب وہ مسکرائے جا رہا تھا اسے تپانے کے لیے۔ پلیز مہرینہ، آپ کوکنگ مت کیا کریں۔ وہ فریش ہو کر اس کے پیچھے آتا پریشانی سے چاول کو دیکھتا ہوا بے بسی سے بولا تھا۔ روز بنایا کروں گی، سمجھے تم، اور یہی کھاؤ گے تم، آئے بڑے کوکنگ ایکسپرٹ کہی کے۔ وہ ڈونگا ڈائننگ ٹیبل پر پٹکتی ہوئی چیخی تھی، جبکہ قیام کا قہقہا بڑا جاندار تھا۔ دوپہر 12 بجے کا وقت تھا جب باہر پارکنگ میں بہت سی گاڑیوں کے رکنے کی آوازیں آئی تھیں۔ ہیر بیڈ سے سرحد سے اٹھتی کھلی کھڑکی میں دوڑتی ہوئی آئی تھی۔ سب گارڈز ایک ساتھ پیچھے کھڑے تھے اور وہ براؤن چشمہ گریبان میں ٹکاتا مسکرا کر کسی آدمی سے محو گفتگو تھا۔ چاکلیٹ کلر کا فٹنگ والی شرٹ، خاکی کلر کی پینٹ میں وہ اپنی دراز قد سے نمایاں تھا۔ وہاں اس کی مسکان ہیر کی ساری تھکن اتار لے گئی تھی۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پیکٹ تھا، جبکہ خادم اس کا چھوٹا سا کیری پکڑے اندر چلا گیا تھا۔ الوداعی اس آدمی سے ہاتھ ملاتا وہ اندر کی طرف بڑھا تھا۔ ایک اچٹی سے نگاہ کھڑکی میں کھڑے وجود پر ڈالتا وہ اندر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ ہال میں بیٹھا تیمور سحیر خانم سے میٹنگ اور ڈنر کے بارے میں بات کر رہا تھا، جبکہ اوپر کھڑا وجود پلر کے پیچھے چھپا اس کا چہرہ دیکھ کر روح کو راحت پہنچا رہا تھا۔ وہ مسکراتی ہوئے پلر سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند گئی۔ اب جا کر لگا تھا کوئی ہے جو اس کا اپنا ہے، جس کے ہونے نہ ہونے سے اسے بہت فرق پڑتا تھا۔ غازان تیمور نے پلر کے پیچھے سے اڑتے پیلے آنچل کو دیکھا تھا۔ نگاہوں میں حیرانگی نہیں تھی، وہ جانتا تھا ہیر اسے مس کر رہی ہوگی، اس لیے تو وہ جلدی آ گیا تھا، کیونکہ وہ لنچ وہاں پر بطور خاص حیثیت انوائٹ تھا، لیکن وہ آ گیا تھا ان سے بنا معذرت کیے۔ جاؤ بیٹا، تھک گئے ہوں گے۔ تیمور صاحب کو اس کی بے آرامی کا خیال آیا تو وہ سر ہلاتا ہوا واچ پر ٹائم دیکھتا خادم کو جانے کا اشارہ کرتا خود اوپر کی طرف بڑھ گیا تھا۔ نوشین اور شرمین دونوں کچن میں اس کے لیے تازہ کھانا بنانے کھڑی ہو چکی تھی۔ ہیر، وہ جو اب کمرے میں جانے کی تیاری میں تھی، اس کے نرم آواز پر ایک دم سے اس کی طرف پلٹی تھی۔ وہ اب اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ ملگجے سے کپڑے بکھرے، بالوں پر پونی قید کر لیا گیا، پاؤں ہنوز جوتی سے فارغ تھے۔ میرے ساتھ آؤ۔
وہ سنجیدگی سے کہتا اس کے کمرے کی طرف بڑھا تھا، وہ بھی حیرانگی سے اپنی کمرے کی طرف بڑھتا دیکھ اس کے پیچھے ہی تھی۔ کپڑے لو اور شاور لے کر آؤ، یہ کیا حالت بنا رکھی ہے تم نے؟ برسوں کی مریضہ لگ رہی ہو تم، مرر میں دیکھو ذرا خود کو، تمہاری جتنی لڑکیاں کیسے ہر وقت بنی سنوری رہتی ہیں اور تم؟ وہ سنجیدگی سے کہتا اسے مرر کے سامنے لے آیا تھا۔ وہ ساکت سی اپنے ملگجے سے سراپے کو دیکھ کر اسے نک سے سراپے کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ شرم سے مرنے کو تھی۔ ہیر، مجھے خود کو مینٹین رکھنے والے لوگ پسند ہیں، تمہیں دیکھ کر ایک پل کو میں دھک سے رہ گیا تھا کہ کوئی ایسے لاپرواہی برتتا ہے خود سے جیسے میری ہیر نے برتی ہوئی ہے۔ نہیں ہیر، مجھے آج تم پر بہت غصہ آ رہا ہے، میں بیک گارڈن جا رہا ہوں، فریش ہو کر وہیں آ جاؤ، لنچ تیار ہے تقریباً۔ آئی نو، ناشتہ بھی گول کر چکی ہوگی تم۔ اس کی تیزی سے بھیگتی آنکھیں دیکھ کر وہ تعصب سے صرف یہی کہہ سکا تھا، جبکہ اس کی آنکھیں تو کسی اور بات پر بھیگی تھی، ان کی ڈانٹ پر تو نہیں۔ ہیر، ہری اپ، کہتے ہی وہ وہاں سے پلٹ گیا تھا۔ میری ہیر، میری ہیر، میری ہیر۔ وہ نچلا ہونٹ اوپر والے ہونٹ میں دبائے۔ وہ اس سمے تو کسی فسوں میں تھی جب اس کے ہونٹوں نے تیزی سے میری ہیر کہا تھا۔ شاید وہ کہہ کر بھول چکا ہو، لیکن وہ بھولی نہیں تھی۔ شرم سے مرنے کا مقام ہے ہیر، تم ایسے کیسے ان کے سامنے گندے مندے حلیے میں جا سکتی ہو؟ مر جاؤ کہیں جا کر۔ اپنے رخسار پر زور سے چپت لگاتی وہ خود پر بے انتہا غصہ ہوئی تھی۔ ان کی وارننگ یاد آنے پر جلدی سے کبٹ کھولا، جبکہ چہرے پر الوہی سے مسکان تھی۔ سوٹ نکال کر جلدی سے واش روم بھاگی تھی، بال خشک کر کے سیدھی مانگ نکالی، انہیں چھوٹے سے کیچر میں ہاف باندھ لیا تھا، چہرے پر وائٹننگ کریم لگائی، آنکھوں میں تیزی سے ہلکا سی کاجل کی تہہ جمائی، ہاتھوں پر سافٹ کریم لگا کر اس نے کانوں میں 2 انچ جتنے جھمکے پہنے، براؤن سینڈلز پہن کر وہ باہر بھاگی تھی۔ راستے میں اس کی قدم سست ہوئے تھے کیونکہ داور اسے دیکھ کر رک چکا تھا، ہونٹوں پر شاطر مسکراہٹ سجائے وہ اس سہمی سی لڑکی کو دیکھنے لگا تھا۔ وہ اس کی مسکراہٹ سے خائف ہوتی وہاں سے تیزی سے نکلی تھی۔ بس کچھ دن اور مسکرا لو، پھر تم دونوں کی زندگی میں مسکرانا نہیں رونا ہوگا، اور ایسا میری وجہ سے ہوگا، اور ضرور ہوگا۔ تیز قدموں سے بھاگتی ہیر کو دیکھ کر وہ بڑبڑایا تھا۔ پائے بھاگ میں وہ جوس کا گلاس پکڑے ٹانگ پر ٹانگ رکھے غصے سے خادم کو کوئی ہدایت دے رہا تھا۔ وہ آہستہ سے چلتی ٹیبل کے نزدیک آ چکی تھی جہاں ملازمہ کھانا لگا رہی تھی۔ بیٹھو، اسے کہتے وہ پھر سے سختی بھری نظروں سے خادم کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ بھاڑ میں گیا نقصان، تم جا سکتے ہو، اب میں مزید اس ٹاپک پر بات نہیں کرنا چاہتا، وہ غصے سے کہتا وہ جوس کے سپ لینے لگا تھا۔ خادم تعظیم میں سر جھکاتا ہیر کو گڈ آفٹرنون وش کرتا وہاں سے جا چکا تھا۔ ہیر آج اسے غصے میں ہی دیکھ رہی تھی، وہ جب سے آیا تھا ہر کسی کو ڈانٹ رہا تھا، پہل تو اسی سے ہوئی تھی نا، اسکول چلی جانا آج اور کل سے یونی۔ اس کی پلیٹ میں چکن منچورین ڈالتا وہ بولا تھا۔ ہیر نے روحان سی نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ اسٹارٹ کرو، اور ہاں، آج سے اپنے کھانے اور پینے پر تم خاص دھیان دو گی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ہیر، مجھے کوئی شکایت نہ ملے تمہاری کھانے کو لے کر۔ ہیر نے سر جھکا لیا، آنکھوں میں خفگی چھانے لگی تھی، ہونٹ بھینچے وہ کھانا اسٹارٹ کر چکا تھا۔ لیکن وہ میری ٹانگ میں ابھی بھی درد ہے۔ کوئی درد نہیں، اگر ہوا تو پین کلر لے لینا، لیکن آج سے تم اسکول لازمی جاؤ گی، دیٹس اٹ۔ اور کچھ دن ٹھہر کر تو میں خود تمہیں وقت نکال کے سوئمنگ ٹریننگ دوں گا، مجھ سے بہتر کون تیراک ہو سکتا ہے بھلا۔ وہ چائنیز رائس کھاتا بھرپور سنجیدگی سے بولتا، اس کا سارا خون خشک کر گیا تھا۔ وہ چمچہ منہ میں ڈالنا بھول کر اس سے دیکھنے لگی تھی۔ اس نے کھانے کی سے نظریں ہٹا کر ساکت بیٹھے وجود کو غور سے دیکھا تھا، جو تیاری ہوئی کافی اچھی لگ رہی تھی۔ وہ زیر لب مسکرایا تھا، میں صبح یونی جاؤں، پھر وہاں سے ٹف وقت اسکول میں گزاروں، اور پھر اب سے سوئمنگ بھی لوں، میں تو تھک جاؤں گی، اور آپ خود ہی تو کہتے ہیں ہیر کمزور ہے، تو ایسے میں اور کمزور ہو جاؤں گی۔ مجھے سونے کا وقت نہیں ملے گا، پڑھنے کا بھی نہیں وقت ملے گا، مجھے نہیں سیکھنی سوئمنگ، مجھے ڈر لگتا ہے گہرے پانی سے، ویسے بھی یہ کام لڑکوں کا ہے نا۔ وہ خود میں ہمت پیدا کرتی غازن تیمور کے منہ پر صاف صاف انکار کر گئی تھی، مطلب اتنا کچھ وہ بول گئی تھی بنا اٹکے اور بنا ڈرے۔ وہ کہہ کر چمچہ اب منہ میں ڈال گئی تھی، جبکہ اس کی حیران نگاہیں ہیر کی کتابی چہرے پر تھی۔ ہاں، وہ پھر سے مسکرایا تھا، بلکہ چھوٹا سا قہقہہ لگا تھا۔ ہیر نے ٹھٹک کر انہیں دیکھا تھا، تو کمزور سی ہیر سے اتنا کچھ نہیں ہوگا؟ وہ چمکتی آنکھوں سے اس کے حیرت میں ڈوبے چہرے کو دیکھتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ وہ شرمندہ سی ہوئی تھی ان کے مذاق اڑانے پر۔ ہیر،
کہ پتہ ہے تمہیں یہ تینوں چیزیں فالو کرنی ہے چاہے تم کتنی ہی کمزور کیوں نہ ہو، اور دوسری بات ان سے کہ تم کمزور نہیں ہوں گی، مجھ پر بھروسہ کرو۔ وہ بلا کے نرم لہجے میں مگر مسکراتی نظروں سے اس کے سرخ چہرے کو دیکھتا ہوا کہہ رہا تھا، کل سے اسکول چلی جاؤں گی، آج نہ جاؤ۔ دراصل میری کوہنی میں درد تھا اور ہلکا سا پیر میں بھی تھا، کل تک شاید ٹھیک ہو جائے۔ وہ اس کے دوستانہ رویے پہ پھر سے لاچاری سے بول گئی تھی۔ وہ مسکراتا اٹھا تھا، وہ بھی سرد سے اٹھی تھی۔ ہم سیر کر کے آئے، وہاں تک چلتے ہیں۔ وہ سنجیدگی سے جنگل کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا تھا۔ ہیر نے خوف سے گھنے جنگل کو دیکھا، لیکن دوپہر کے ٹائم پر تو جین اور چڑیلے باہر نکل آتے ہیں، جنگل میں تو لازمی ہوں گے۔ وہ خاصی ڈرپوک بھی تھی، دونوں ہاتھ پاکٹ میں ڈالے بنا اس کی بات پر ریئیکٹ کیے وہ چلتا گیا۔ وہ بھی منہ بسورے ان کے پیچھے پیچھے ہی تھی۔ ہیر، اگر میں نہ رہوں تو کیسے سروائیو کرو گی اس دنیا میں؟ وہ سنجیدگی سے ایک قدم پیچھے چلتی لڑکی سے بولا تھا۔ ہیر نے دہل کر اس کی پشت کو دیکھی۔ اللہ نہ کرے، اللہ آپ کا سایہ ہمیشہ ہم سب پر قائم رکھے۔ وہ دل کے مقام پر ہاتھ رکھتی بے ساختہ بولی تھی۔ ہیر، میری بات مانو گی نا؟ وہ سنجیدگی سے بول رہا تھا۔ جی۔ وہ پریشانی سے بولی۔ بیٹھو۔ وہ پھر اسے ایک پتھر پہ بیٹھنے کا اشارہ کرتا ہوا بولا تھا۔ وہ بیٹھ گئی تو وہ اس کے قدموں میں بیٹھا تھا۔ ہیر کا وجود کپ کپا اٹھا تھا، وہ سردار تھا، وہ کیسے اس کے قدموں میں بیٹھ سکتے تھے؟ وہ بے ساختہ کھڑی ہوئی، لیکن اس نے پھر سے اسے بٹھا دیا تھا۔ میری بات سنو ہیر، ذرا پریکٹیکل ہو کر سنو۔ وہ سنجیدگی بھرے لہجے میں بولا تھا۔ میرے بہت سے دشمن ہیں ہیر، بے شک زندگی اور موت اللہ کے ہاتھ میں ہے، کوئی پتہ نہیں کوئی کتنی عمر لکھوا کر لایا ہے۔ اگر میں نہیں ہوں گا اور مجھے لوگوں سے ڈرتے دیکھ کر پریشانی ہوگی، اگر تم دنیا کا مقابلہ خود کرنا سیکھو بنا کسی سہارے کے، میں جہاں جاتا ہوں میرا دھیان تمہاری طرف لگا رہتا ہے، اور اگر تم بہادر ہو، دنیا کو منہ توڑ جواب دینا جانتی ہو، تو میں کبھی پریشان نہ ہوں۔ مجھے فکر لگی رہتی ہیر کہ تمہیں کوئی ڈانٹ نہ دے، تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا دے۔ میں چاہتا ہوں تم میری بات مانو، خود پر دھیان دو، اپنی صلاحیتوں کو پہچانو۔ یہ اپنے حق کے لیے نہ بولنے والوں کو دنیا پل میں پیروں تلے کچل ڈالتی ہے۔ میں نہیں چاہتا میری ہیر دنیا کے پاؤں تلے کچلی جائے، میں چاہتا ہوں جو اسے نقصان پہنچانے کی کوشش کرے وہ انہیں اپنے پاؤں تلے کچل ڈالے۔ اس کے ہاتھ پر سر رکھے اس کے چہرے کو دیکھتا وہ بہت مدھم انداز میں اسے سمجھا رہا تھا۔ ہیر کی آنکھیں تیزی سے گیلی ہونے لگی تھی، وہ ساکت سی بیٹھی انہیں ہی دیکھتی جا رہی تھی۔ ان کا بھاری ہاتھ اس پر تحفظ کا احساس دلا رہا تھا۔ میں سب کچھ کروں گی جو آپ کہیں گے، لیکن آپ ایسی باتیں کبھی نہیں کریں گے، مجھے ڈر لگتا ہے اب کسی اپنے کو کھونے سے۔ نہایت ہی معصومانہ لہجے میں سردار غازان کو اسے دیکھنے پر مجبور کر گیا تھا۔ گیلی سیاہ آنکھیں، لرزتے ہونٹ، کپ کپاتا وجود۔ وہ اٹھا تھا، ہیر بھی اٹھی۔ وہ ہلکا سا اس کے سر پر جھکا، اس کے چادر سے ڈھکے سر پر اس نے اپنے ہونٹ نرمی سے رکھے تھے۔ ہیر نے سر جھکانے کے بجائے دنگ پریشان نظروں سے انہیں دیکھا تھا۔ وہ جواباً مسکرایا تھا۔ مسکراتی رہا کرو تو، مسکراتی بھی اچھی لگتی ہو، وہ دل فریب مسکان سے کہتا آگے بڑھا تھا۔ اس کی پشت کو حیرت سے دیکھتی، ہونٹوں پر انگلیاں رکھتی وہ بے ساختہ مسکرا دی تھی۔ سر پر نرم لمس، آنکھیں میچ کا دوبارہ محسوس کرتی وہ مسکرا رہی تھی۔ آپ کی میں بات مانوں گی تو کیا آپ بھی میری ایک بات مانیں گے؟ وہ اس کے پیچھے چلتی ہوئی پوچھ رہی تھی۔ آگے چلتا مرد دھیمے سے مسکرایا تھا۔ آف کورس، لیکن یونی اسکول کی چھٹی نہ ہو اس کی اجازت تمہیں کبھی نہیں ملے گی، وہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ ہیر نے خفا نظروں سے ان کی پشت کو دیکھی۔ میں چھٹی کی بات نہیں کر رہی تھی، وہ خفگی سے بولی۔ تو پھر کیا منوانا ہے ہیر کو؟ وہ مسکان لبوں پر سجاتا نرم لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ وہ کہ آج سے میں آپ کے لیے رات کو اور صبح کو چائے بنایا کروں؟ ہیر نے آنس و حسرت سے پوچھا تھا، لہجے میں ڈر بھی چھپا ہوا تھا۔ چائے بنا لو گی ہیر؟ وہ اس کے ساتھ ہوتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ ہیر نے رشک سے اسے دیکھا۔ چائے کے علاوہ اور کوکنگ بھی کر لیتی ہوں، قیام کو تو میری ہاتھ کی چائے بہت پسند ہے، آپ کو بنا کر پلائی تھی نا قیام کے گھر؟ تو ہیر میں کانفیڈنس آنے لگا تھا کیا؟ وہ مسکراتا ہوا سر ہلا گیا، مطلب اسے اجازت دے گیا تھا۔ ہیر نے مسکراتی نظروں سے ان کے کندھوں کو دیکھا تھا۔ سردار غازان شاید اپنے رشتے کی حیثیت کو محسوس کرنے لگا تھا، اسے وہ بہت عزیز تھی۔ اس سے ایک قدم پیچھے چلتی وہ لڑکی جس میں عام لڑکیوں جیسا کچھ نہیں تھا، لیکن وہ اس کی بیوی تھی، وہ جانتا تھا ایک دن وہ خود کو تبدیل کر لے گی، ایسے میں اسے سختی سے کام لینا تھا، وہ تیار تھا اس پر سختی کرنے کے لیے، لیکن شاید وہ یہ نہیں جانتا تھا اس کے پیار سے کہنا ہی سمجھانا ہی ہیر غازان کے لیے جان سے زیادہ عزیز تھا۔ عشق نام ہے جس کا، انہیں سردار۔ وہ سیڑھیوں پہ بیٹھی نوٹ بک میں کچھ لکھ رہی تھی۔
جب اس کے ہاتھ سے سرد سے نوٹ بک چھین لی گئی تھی، ہند نے حیرت سے چھیننے والے کو دیکھا جو سامنے ہی خوقات تاثرات سجائے چہرے پہ سجائے ہیر کو گھور رہا تھا۔ میری نوٹ بک واپس کرو، تم محنت ہے یا نہیں؟ وہ غصے سے بولی تھی۔ معصوم چڑیل، آپ سے گزارش ہے کہ آپ کے اور مجھ سے دور رہا کرے، تو مجھے تو لڑکیاں اب لفٹ بھی نہیں کرواتی۔ وہ غرایا تھا اس پر، جبکہ ہیر نے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ وہ خفا ہوئی۔ مطلب یہ کہ میری ساری گرل فرینڈ مجھے ٹاٹا بائے بائے بول گئی ہے، کہتی ہے وہ جسے ہر وقت بغل میں لگائے رکھتے ہو اسی کے ساتھ فلرٹ کرو اور اس کے ساتھ ڈیٹ پر جاؤ۔ کیا میں اتنا برا ہوں جو تمہیں گرل فرینڈ بناؤں؟ حد ہے، ویسے تم تو پوری چڑیل ہو، خون پی جاؤ گی میرا۔ وہ سٹارٹ ہو چکا تھا اسے تپانا۔ وہ آنکھوں میں بے انتہا غصہ لیے کھڑی ہوئی تھی۔ تم اپنی فرینڈس کو سمجھایا ان کی آئی ٹیسٹ کرواؤ۔ میں کہا اور تم کہا، میں سولجی سے لڑکی ہوں، میرا تمہارا بھلا کیا جوڑ؟ وہ آئندہ انہوں نے ایسا کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ وہ بے انتہا غصے میں تھی۔ کیا یہ ہیر ہی تھی؟ اس نے آنکھیں میچی، پھر کھولی، پھر میچی، پھر کھولی۔ ہیر نے اس کے ہاتھ سے جھپٹ کر اپنی نوٹ بک چھینی۔ بات سنو تم پہلے میری، جب آفس میں کام کرتی تھی اس وقت تمہارے منہ میں زبان نہیں ہوتی تھی، کیا سردار صاحب نے کسی کی ادھار لے کر لگوائی ہے؟ وہ بھرپور حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس کے تنے تنے نقوش کو دیکھتا ہوا پوچھ رہا تھا۔ وہ مسکرائی۔ بس تم لوگوں کو دیکھ دیکھ کر آ گئی میرے منہ میں بھی، میرا تو کوئی قصور نہیں، اور سردار غازان کہتے ہیں مجھے لوگوں کو جواب دینا چاہیے، بلکہ جہاں تھپڑ کی ضرورت ہو وہاں جڑ دوں، باقی تو وہ خود سنبھال لیں گے۔ وہ سنجیدگی سے بولی۔ شہنام نے کمر پر ہاتھ رکھ کر اسے کینہ توز نگاہوں سے جانچا۔ بات سنو، وہ آدمی پہلے سے بک ہے اور تم کوئی اور دیکھو۔ وہ سنجیدگی سے بولا، جبکہ وہ خوبصورت سے مسکرائی۔ جانتی ہوں کوئی نئی بات کرو تو تم میری گرل فرینڈ بن جاؤ۔ دن کو شاپنگ، رات کو شاپنگ، بس لنچ ڈنر تمہاری طرف سے ہوگا، تمہارے تو موجیں ہوں گی، تمہیں اتنا ہینڈسم اور سخی دل انسان جو ملے گا۔ وہ ساتھ چلتی لڑکی سے بولا تھا جو اس کی بکواس پر رک کر اسے گھور رہی تھی۔ شٹ اپ، شرم نہیں آتی تمہیں ایسی واہیات باتیں کرتے ہوئے؟ ابھی جا کر اگر شکایت لگائی نا تو تمہیں 2 تھپڑ پڑیں گے۔ وہ خوب جلے بھنے لہجے میں بولتی اس کی بولتی بند کر گئی۔ ارے پگلی، مذاق تھا، ورنہ تم کہا اور میں کہا۔ وہ 100 واٹ کی مسکان ہونٹوں پر لاتا خوشامدی لہجے میں بولا، میں تم سے زیادہ خوبصورت ہوں، کسی غلط فہمی میں مت رہنا۔ غصے سے کہہ کر وہ اپنی کلاس روم کی طرف بڑھ گئی، جبکہ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس کی پشت کو دیکھتا رہ گیا۔ اور سردار صاحب جی کہتے ہیں اس کا خیال رکھنا، بہت معصوم ہے وہ۔ غازان تیمور کی نقل اتارتا بزنس ڈپارٹمنٹ کی طرف بڑھا تھا۔ غازان تیمور، جانتے ہو کتنی اہم میٹنگ تھی جسے تم ادھوری چھوڑ کر آئے ہو؟ کروڑوں کا نقصان کروا چکے ہو تم ہمیں۔ سحیر خانم خوب تپے ہوئے تھے بھتیجے پر۔ وہ جواباً مسکرایا، چاچو وہ لوگ مجھے کچھ زیادہ امپریس نہیں کر سکے تھے، اس لیے آ گیا میں۔ وہ انٹرکام پر کافی کا آرڈر دیتا لاپرواہی سے بولا تھا، غازان بات کو سمجھو، ہمیں پیسے سے مطلب ہے، اور جھوٹ مت بولو، تمہیں وہ لوگ پسند آئے تھے تب ہی ان سے میٹنگ کرنے گئے تھے تم۔ اب کی دفعہ تیمور خانم بولے تھے، تو پسند بدلنے میں کتنی دیر لگتی ہے؟ وہ دونوں کے تپے تپے چہرے کو دیکھتا سنجیدگی سے بولا، چھوڑے بھائی صاحب، آپ چلیں، میں خود ان سے بات کرتا ہوں۔ تیمور صاحب سحیر کو اٹھنے کا اشارہ کرتے ہوئے بولے۔ سحیر جو کچھ کہنے لگے تھے چپ ہوتے اٹھ کھڑے ہوئے۔ کافی پی کر جائیے گا، آتی ہوگی۔ وہ زیر لب مسکان سجاتا میزبانی کا فریضہ سر انجام دیتا ہوا بولا، وہ کافی ہماری طرف سے آپ ہی پیئیے گا۔ سحیر خانم غصے سے کہتے ہی باہر نکل گئے۔ تیمور صاحب بیٹے کو خفیف سی گھوری سے نواز کر باہر کی طرف چلے گئے۔ ان کی جانے کے بعد وہ کرسی سے ٹیک لگاتا سنجیدگی سے بند ڈور کو دیکھتا کہیں اور ہی جا پہنچا تھا۔ مس ہیر بی بی کا ٹائم اوور ہو چکا ہے، آپ انہیں باہر بھیج دیں، میں کب سے ان کا انتظار میں کھڑا ہوں۔ خادم نے پتلی سی خوبصورت لڑکی کو دیکھ کر کہا۔ ہیر بی بی کی بات کر رہے ہیں؟ میں اس سے کہہ کر تھک گئی ہوں، ہیر چھٹی ہو گئی ہے، بس کر دو۔ لیکن وہ آج چھٹی کر ہی نہیں رہی، عجیب لڑکی ہے، پہلے کسی چیز میں دلچسپی نہیں لیتی تھی اور اب 2-3 دن سے فارغ بیٹھی ہی نہیں۔ علینا بے پناہ حیرت سے بولی تھی۔ خادم بھی حیران ہوا تھا، پھر غور سے اس لڑکی کو دیکھا جس کے چہرے پہ غصہ بہت نمایاں تھا۔ آپ انہیں کہہ دیں خادم محمد آپ کو لینے آیا ہے، وہ سنجیدگی سے بولا۔ علینا اسے گھورتی ہوئی اندر وسیع و عریض ہال میں چلی گئی تھی۔ ہیر بی بی، تمہیں لینے خادم محمد آئے ہیں، اب آپ گھر جا سکتی ہے۔ ٹریڈمل
मशीन पर भागती हीर से वो भरपूर तंज से बोली थी। हीर कभी गिर जाती, कभी लड़खड़ा जाती। इसे अभी इस मशीन की कोई ख़ास समझ नहीं आई थी। पसीने से चूर चेहरा लिए वो मशीन से उतरती, कपड़े चेंज करने चली गई। वो बहुत थक चुकी थी। खादिम भाई, मुझे कुछ खाने को ले दे, मुझे बहुत भूख लग रही है। मैंने दोपहर में सिर्फ सैंडविच खाया था। वो रोहन से लहजे में कह रही थी। जी बीबी, अभी कोई रेस्टोरेंट आता है तो ले लेते हैं। वो अदब से बोलता ड्राइवर को गाड़ी तेज़ करने का इशारा कर गया था। सुनो, तुम मुझे बच्ची समझते हो क्या? वो गुस्से से ख़याम से मुखातिब थी। नहीं, बच्ची क्यों समझूंगा मैं आपको? वो मुस्कुरा कर इसकी बात का जवाब दिया। तो फिर बेवकूफ़ समझते हो तुम मुझे? तुमने उस दिन भी खुद पिज़्ज़ा बेक किया था जो मेरे हलक से नीचे नहीं उतरा था, और आज भी खुद बना कर लाए हो। मुझे किसी बड़े होटल का पिज़्ज़ा खाना है, समझते तुम? अभी ऑर्डर करो। वो बेड से खड़ी होकर इसके नज़दीक आती गुस्से से बोली थी। इसने पिज़्ज़े को देखकर फिर इसे, लेकिन आज मैंने सच में ऑर्डर किया है। मुस्कुराते हुए इसके चेहरे के तने नक्कुश को देखता हुआ बोला था। तो तुम झूठ भी बोलते हो? वो सीने पर हाथ बांधे संजीदगी से पूछ रही थी। अगर वो पिज़्ज़े की शक्ल देख ली थी तो समझ जाती कि आज इसने नहीं बनाया, लेकिन वो ठहरी सदा की जल्दबाज। ठीक है, आपको नहीं खाना तो ना खाएं, मैं तो खाने जा रहा हूँ। 3-4 दिन से घर के बदजायका खाना खा खा कर मेरा मैदा ख़राब हो गया है। थैंक गॉड तुमने खुद मना कर दिया, मैं सारा खा तो सकूँगा। और हाँ, मैंने ही बनाया है, प्लीज़ मत खाना। लहजे में भरपूर शरारत से वो कहता पिज़्ज़े वाली दरमियानी प्लेट उठाकर बाहर निकल गया, जबकि इसने जाकर पिज़्ज़े की शक्ल देखी थी। उफ घोंचू कहीं का, इसके तो पेच कसने पड़ेंगे। देखता कैसे है बेशरम कहीं का। पिज़्ज़ा तो महरीना किसी को खाने नहीं देती बच्चू, गुस्से से कहती। वो भी इसके पीछे पीछे ही थी। वो सामने लगे टेलीविज़न को देखता पिज़्ज़े की बाइट इंजॉय कर रहा था, जब इसने सरल से इसके आगे से प्लेट उठाई थी। क़याम ने निवाले चबाते हुए इसे हैरत से देखा। वो प्लेट गोद में रखे खाने लगी थी। मेरे हाथ का बना हुआ बदज़ायका पिज़्ज़ा है, महरीना मत खाओ, फूड पॉइजनिंग हो जाएगा। वो शरारत से बोला था। हो जाए, डोंट वरी, इलाज तो करवा ही सकोगे। 2-2 नौकरियां करते हो, मुझे अकेली का तो खर्चा उठा ही सकोगे। वो लापरवाही से शान उचकाती खाते हुए बोली थी। जितना तुम्हारा खर्चा है ना, इतना तो लोगों के बच्चों का भी नहीं होता मिस महरीना सहीर खानम। वो इसके साथ आकर बैठता हुआ बोला। सुनो, शादी की है तो खर्चा भी उठाओ। अभी तो मैं तरस खा जाती हूँ, वरना मुझसे ज़्यादा शॉपिंग कौन करता है भला। खैर, इतनी अच्छी भी नहीं हूँ। इस महीने की आधी सैलरी मेरी, लेकिन एकेडमी की फ़ीस तुम खुद दोगे। मैं सिर्फ इन पैसों से अपने लिए सिर्फ जूते खरीदूंगी, 2-4 तो ही आ जाएंगी। बड़ा सा टुकड़ा मुंह में डालती हुई बोली थी। क़याम ने नफ़ी में सर हिलाया। शादी की जिम्मेदारी आपको भी तो निभानी चाहिए ना महरीना बीबी। वो इसे देखता हुआ बोला था। महरीना ने दंग नज़रों से इसे देखा था, फिर पिज़्ज़ा उठाकर पैर पटकती हुई अपने रूम में चली गई। पीछे वो बाएं सर के पीछे रखता हंसा था। चाय, वो कोई फ़ाइल चेक कर रहा था जब चाय का मखसूस बड़े साइज़ का मग इसके करीब आया था। वो इसने चौंक कर काले सूट में मलबूस लड़की को देखा था। नज़रें झुकाए वह चाय का कप इसकी टेबल पर रख रही थी। हीर, तुमने बनाई है? वो पेन उंगलियों में दबाए इससे पूछ रहा था। जी, वो दोनों आंटियां अपने कमरे में आराम कर रही थी तो मैंने जाकर बना ली। वो संजीदगी से इधर उधर देखती हुई बता रही थी। सरदार गाज़ा ने चौंक कर उसे देखा था। वो मुकम्मल सियाह सूट पर सुर्ख करीब का दुपट्टा सलीके से ओढ़े सर झुकाए हुए थी। सियाह सैंडल थी। आज थोड़ी सी कलाई में सुर्ख चूड़ियाँ भी नज़र आ रही थी। वो खुद भी ब्लैक पैंट शर्ट में था, जो बड़ी हुई शेफ इस पर काफ़ी जच रही थी। इसकी नज़रें हीर की चमकते टॉप्स पर थी, जबकि वो बतखों मोड़ के कबूतरों को बड़े इश्तियाक से देख रही थी। ब्लैक चमकते टॉप्स ने हीर के गोल चेहरे को एक अलग ही चमक से नवाजा हुआ था। ये पहले तो यहाँ नहीं थी। वो बतखों को देखती खुद से ही बोली थी। वो इसकी नज़रों का ताक़ुब करता मुस्कुराया था। नहीं, पहले भी यही थी, लेकिन आपने शायद आज देखा है। वो चाय का कप उठाता हुआ बोला था। अब हीर की नज़र सरदार पर थी, जो चाय पीते मोबाइल में कोई ज़रूरी मैसेज भी टाइप कर रहे थे। वो हीर की नज़रें खुद पर महसूस करता धीमे से मुस्कुराया। शायद वो चाय की तारीफ़ सुनना चाह रही थी। मैंने चाय में इलायची और अदरक भी डाली है। अदरक से एक अलग सा टेस्ट आता है। चाय में तो ज़्यादा मज़ा आता है। वो खुद ही अपनी चाय की तारीफ़ में रत्बुल लिसान थी। हीर, चाय में आपने नमक डाला है, आइंदा मत डालना। वो जो बोल रही थी सरदार की बात पर एकदम से चुप हुई थी। वो संजीदगी से कहकर खादिम की तरफ बढ़ा था। हीर की आंखें तेज़ी से भीगने लगी थी। कितना दिल लगाकर चाय बनाई थी मैंने, इन्हें तो मेरी चाय ज़रा भी अच्छी नहीं लगी। वो रोने को थी जब वो पलटा था और वो ठिठकी। वो वॉलेट निकाल कर इसमें से एक बड़ा नोट निकाल कर इसकी तरफ बढ़ा रहा था।
سوری، تحفہ تو اس ٹائم میرے پاس نہیں ہے. تم نے اچھی چائے بنائی تھی، بس نمک نہ ہوتا تو اور زیادہ مزہ آتا. اب اچھی چائے بنانے پر تمہیں انعام تو ملنا چاہیے نا. وہ سنجیدگی سے کہہ رہا تھا. لیکن آپ کو تو پسند نہیں آئی نا. وہ بھرائے ہوئے لہجے میں حیرانی سے پوچھ رہی تھی. یہ میں نے کب کہا؟ چائے اچھی نہیں بنی؟ یقیناً اچھی بنی تھی، اور دیکھو میں نے ساری پی بھی ہے. وہ نرم لہجے میں کہتا خالی کپ کی طرف اشارہ کر گیا. ہی نے بے ساختہ ایڑیا اٹھا کر دور پڑے ٹیبل پر خالی کپ میں جھانکا تھا. سردار غازان دھیمے سے اس کی حرکت پر مسکراتا. نوٹ ہنوز بڑھائے ہوئے تھا. اس کے دلکش نقوش کو دیکھتی مسمرائز ہوتی. وہ نوٹ تھام گئی تھی. سردار غازان کی مسکراہٹ دنیا میں سب سے زیادہ پیاری مسکراہٹ تھی. وہ انہیں ٹکٹکی باندھے دل دیکھتی دل میں رشک سے سوچ رہی تھی. بعد میں بات ہوتی ہے، ابھی مجھے کہیں جانا ہے، سو گڈ بائے. براؤن رولیکس کی واچ پر ٹائم دیکھتا وہ گمبھیر لہجے میں کہتا خادم کی طرف بڑھ گیا تھا. چال میں مضبوطی لیے وہ اس کی نظروں سے جلد ہی اوجھل ہو گیا تھا. سردار بھائی تو کب کے چلے گئے ہیں، واپس آ جائیں گے ان کے خیالوں سے. جو ابھی اسی سمت نظریں جمائے بیٹھی تھی. مہدیہ کا کاندھا تھام کر اسے شرارت بھرے لہجے میں کہنے پر وہ شرماتی ہوئی نوٹ کو مٹھی میں دبا گئی تھی. ایک تو آپ شرماتی بہت ہے ان کے ذکر سے، اور اگر وہ سامنے ہو تو آپ کا چہرہ تو دیکھنے کے لائق ہوگا، قسم سے. مہدیہ کا لہجہ ہنوز شرارتی تھا. وہ میں تو ایسے ہی مسکرا رہی تھی، آپ کو کوئی غلط فہمی ہوئی. اچھا اب میں چلتی ہوں، اسٹڈی بھی کرنی ہے نا. وہ کہتے ہی جھپاک سے وہاں سے نکلی تھی، جبکہ مہدیہ دیر تک وہاں کھڑی مسکراتی رہی. اسے بہت پسند تھی وہ نازک سی لڑکی. آخر کب تک وہ غازان سردار کی کرسی پر بیٹھا راج کرتا رہے گا اور ہم اس کا حکم نہ چاہتے ہوئے بھی مانتے رہیں گے. وہ لڑکی، اس کے لیے تو پاگل بنا پھرتا ہے سردار صاحب. داوا نے نفرت سے سامنے بیٹھے سعید رانا سے کہا جو ڈرنک کی گھونٹ لیتا اسے ہی دیکھ رہا تھا. میں چاہتا ہوں سردار اس لڑکی کے عشق میں گوڈے گوڈے ڈوب جائے. جب وہ اس سے دور ہو تو اس کا جینا مشکل ہو جائے. اور تم ٹینشن نہ لو، اس کے خلاف میرے پاس ایک ویڈیو ہے جو ایڈیٹنگ کے لیے دی ہوئی ہے. جیسے ہی وہ آتی ہے سردار پر دھماکہ کریں گے، سردار کی کرسی جلد چھین لیں گے. تم ریلیکس رہو تب تک. رانا گلاس کے شیشے میں چھوٹے سے میز پر رکھتا زہریلے لہجے میں بولا تھا. داور تھوڑا ریلیکس ہوا. پھر اس کی پلاننگ پر جو بھی کرو ذرا جلدی کرو یار. وہ مجھے ایک ہانک نہیں بھاتا. دل کرتا ہے گولی سے بھون دو، لیکن خود پر ہر بار ضبط کے پہرے بٹھانے پڑتے ہیں. وہ نفرت لیے لہجے میں پھنکار رہا تھا. رانا کمینی مسکان سے اسے دیکھ کر اس کے کندھے پہ تھپکی دی. بس کچھ دن اور میری جان. وہ دوبارہ گلاس اٹھاتا ہوا بولا تھا. داون نے بھی گہری سانس لے کر اپنا گلاس اٹھا کر منہ کو لگا لیا. نورا میرے کمرے میں چائے لے آؤ فٹافٹ. وہ نچلے پوشن کو کوریڈور میں تیز چلتے خاص ملازموں کو آواز لگا گئے تھے. پیچھے ہی چلتی ہی نے پریشانی سے ان کی پشت کو دیکھی، پھر ہمت کی. وہ تو گھر پر نہیں ہے. چلتے قدم رکے تھے. سہمے سے لہجے پر وہ پلٹے تھے. نیلی جدید قرار سوٹ پر سفید چادر لیے وہ سر جھکائے بتا رہی تھی. کہاں گئی ہے وہ؟ تیمور خانم سنجیدگی سے پوچھ رہے تھے. وہ میں نے انہیں بڑی گاڑی میں دونوں آنٹیوں کے ساتھ جاتے دیکھا تھا. وہ وہی کھڑے. ان کے سوال کا جواب بڑے آہستہ لہجے میں بولی تھی. کیا میں بنا دوں آپ کے لیے چائے؟ ہنکار بھرتے اپنی کمرے کی طرف بڑھے تھے جب پھر سے رکنا پڑا. منمنائے سہمے لہجے پر. وہ اس عمر میں بھی بلا کی پرسنالٹی رکھتے تھے. اپنے بیٹے سے کم ہی ہینڈسم دکھتے تھے. وہ بنا دو لیکن نمک مت ڈالنا چائے میں. وہ اسے غور سے دیکھتے ہوئے بولے تھے. وہ کہتے ہی اپنے کمرے میں چلے گئے تھے جبکہ وہ حیران پریشان سے کھڑی رہ گئی تھی. انہیں کیسے پتہ چلا؟ میں چائے میں نمک ڈال دیتی ہوں. وہ پریشانی سے بڑبڑاتی ہوئی کچن کی طرف بڑھنے لگی تھی. آج گھر پر اس وقت کوئی نہیں تھا. لڑکیاں کالجز، جبکہ شرمین اور نوشین کسی رشتہ دار کی عیادت کو گئی ہوئی تھی، اور سردار غازن صبح کے نکلے ابھی تک نہیں لوٹے تھے. بڑا صاف شفاف کچن اس کے گھر کے لوگوں کی صفائی پسندیدگی کی ضمانت تھا. سفید ٹائلز خوب چمک رہی تھی. استعمال والے برتن ریک میں صاف ستھرے پڑے ہوئے تھے. امریکن سٹائل کچن اسے بہت پسند آیا تھا. جب کوئی نہیں دیکھتی تو وہ چلی آتی کچن میں. نوشین شرمین اسے کچھ کہتی تو نہیں تھی، لیکن ان کی نظریں جو وہ نہیں کہتی تھی وہ کہہ دیتی تھی، اس لیے وہ کم ہی ان کے سامنے آتی تھی. کتیلی میں ایک چائے کپ پانی ڈال کر وہ ٹچ چولہے پر انگلیاں چلانے لگی تھی کہ اسے چلانا نورا نے ہی اسے سکھایا تھا. گھر میں ویسے تو بہت سے ملازم تھے، لیکن کچن میں آنے کی اجازت صرف نورا کو تھی. باقی سب دوسرے کام کرتے تھے. مختلف چیزوں سے بھرے پڑے جار کو دیکھ کر اپنی
اسے اپنی وہ رسوئی یاد آئی تھی جہاں کبھی کوئی چیز پوری نہیں ملتی تھی، ایک وقت کا کھانا انہیں نصیب سے ملتا تھا، اور یہاں اللہ کی کتنی بڑی نعمت تھی نا۔ وہ بیتے دنوں کو دل گرفتی سے سوچ رہی تھی، اور وہ بری طرح ڈری تھی۔ ہیلو، میرے لیے ایک کپ گرین ٹی بنا دو جلدی سے، وہ بھاری آواز پہ بے ساختہ ڈر کر پلٹی تھی۔ کوئی بڑے سے دروازے کے فریم میں کھڑا اسے آرڈر دے رہا تھا۔ وہ خاصا خوش شکل نوجوان لڑکا تھا جو سلیو لیس شرٹ کے نیچے کھلا سا ٹراؤزر پہنے شاید ابھی نیند سے جاگا تھا۔ وہ ہیر کو لاپرواہی سے دیکھتا آرڈر کرتا پلٹ نہیں لگا تھا جب اس کی پکار پر رکا۔ سنیے، مجھے نہیں آتی بنانی گرین ٹی۔ وہ چہرے پہ حیرانگی والے تاثرات لیے پلٹا تھا۔ تو تنخواہ کس چیز کی ملتی ہے میڈم؟ سب کو کام نہ کرنے کے بہانے چاہیے، مجھے 5 منٹ میں لانچ میں گرین ٹی مل جانی چاہیے، سمجھی؟ وہ تحکم سے کہتا پلٹ گیا تھا، جبکہ اس نے ہونٹ بھینچے، پھر پلٹ کر دھیان چائے پر لگایا، دل لگا کر کاڑ کر چائے بنائی۔ چائے کا رنگ خوب اچھا آیا۔ پیارے سے نفیس کپ میں چائے چھان کر ٹرے میں رکھ کر وہ باہر کی طرف بڑھی تھی۔ وہ اسے ٹرے میں کپ لاتا دیکھ کر طنزیہ مسکراتا کچھ کہنے ہی لگا تھا جب وہ مخالف کوریڈور کی طرف مڑی تھی۔ او ہیلو ڈھیٹ لڑکی، کہاں جا رہی ہو؟ میں نظر نہیں آ رہا کیا؟ وہ پیچھے سے حیرت سے چلایا تھا۔ مجھے آپ نظر آ رہے ہیں، لیکن مجھے گرین ٹی نہیں بنانی آتی، تو آپ آج خود بنا لیں۔ وہ کہتے ہی تیزی سے وہاں سے نکل گئی۔ بڑا نخرہ ہے یہاں کے ملازموں کا، وہ حیرت سے چلایا تھا۔ شام کا وقت تھا جب وہ کھانے کے لیے کچھ پیک کروانے اس چھوٹے سے ہوٹل میں آیا تھا، لیکن سامنے بیٹھی نکسک سی لڑکی پر اسے گمان سا ہوا تھا کہ وہ ساتھ ایک لڑکا بھی تھا۔ قیام نے غور سے دیکھا، وہ سرخ سوٹ میں مہرینہ ہی تھی، بالوں میں اونچی پونی بنائے وہ جوس پیتی، شاید اس سے کچھ کہہ رہی تھی جب وہ آدمی مسکرایا تھا قیام سے اور ضبط نہیں ہوا، بے ساختہ اس ٹیبل کی طرف جارحانہ قدموں سے بڑھا تھا۔ مہرینہ، آپ یہاں اس وقت کیا کر رہی ہیں؟ جوس پیتی وہ سرد لہجے پر چونک کر سر اٹھا کر اسے حیرت سے دیکھنے لگی تھی۔ مہرینہ نے اسے دیکھ کر حیران ہوئی تھی۔ تم یہاں کیسے؟ وہ کھڑی ہوتی ہوئی پوچھ رہی تھی، جبکہ وہ آدمی بھی کھڑا ہوا تھا۔ پوچھنا تو میں بھی آپ سے یہی چاہتا ہوں، لیکن باقی باتیں گھر جا کر چلے آپ میرے ساتھ۔ وہ اسے سنجیدگی سے کہنے پر وہ اسے گھورنے لگی تھی۔ قیام نے کھڑے ہوتے لڑکے کو ایک نظر دیکھنا پسند نہیں کیا، جو حیرانی سے دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ قیام، دیکھو یہاں میں اپنی فرینڈ مہرینہ، آپ چل رہی ہے یا نہیں؟ وہ اس کا بیگ دبوچ کر پکڑتا پھنکارا تھا۔ وہ لب بھینچے خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ مہرینہ، کون ہے یہ؟ وہ آدمی بولا تھا۔ قیام سے برداشت نہیں ہوا تو اس کا بولنا تم سے مطلب؟ مہرینہ کی اچانک ہی کلائی پکڑ کر بولتا باہر جانے والے رستے کی طرف بڑھا تھا۔ قیام، کیا جاہلانہ حرکت ہے یہ، چھوڑو میرا ہاتھ۔ وہ لوگوں میں تماشائی بنتی دبے لہجے میں بولی تھی، جبکہ وہ بنا کچھ سنے اسے باہر لے آیا تھا جہاں اس کی بائک کھڑی تھی۔ بیٹھے۔ بائک سٹارٹ کرتے ہوئے بھیجے ہوئے لہجے میں بولا تھا۔ بٹھا کر دکھاؤ، تم خود کو کیا سمجھتے ہو؟ ہاں، نہیں جاؤں گی تمہارے ساتھ، سمجھے؟ وہ اب کی چلائی تھی، جبکہ وہ فون نکالتا اس پر تیزی سے کوئی نمبر ڈائل کرنے لگا تھا۔ مہرینہ نے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا۔ کسے فون کر رہے ہو؟ وہ غصے سے بولی۔ سردار غازان کو، وہ بولا تو مہرینہ شوق میں آئی، جھپٹ کر فون اس کے کان سے ہٹانا چاہا، لیکن وہ بھی قیام تھا۔ بیل جا رہی ہے، اگر اب نہ بیٹھی تو تفصیل سے سب کچھ انہیں بتانے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا، وہ دھمکی دے رہا تھا۔ مہرینہ نے زور سے مکہ اس کی پشت پر مارا اور پھر غصے سے اسے برا بھلا کہتی بائک پر بیٹھی۔ اس نے ایک دم بائک وہاں سے بھگائی تھی۔ تمہیں تو گھر جا کر سیٹ کروں گی میں، وہ چلائی تھی۔ میرا بھی یہی خیال ہے۔ وہ بڑے آرام سے اس کا خون خشک کر گیا تھا۔ مہرینہ حیران نگاہیں اس کے ہوا سے اڑتے بالوں پر تھی۔ سفید چوڑی دار پاجامے میں وہ شارٹ فیروزی فراق پہنے، سفید کریپ کا دوپٹہ جس کے ارد گرد خوب چوڑی لیس لگی ہوئی تھی جو اس کی آدھی مانگ پر خوبصورت سے سجا ہوا تھا۔ کان آج خالی تھے، شارٹ بالوں میں ہاف کلچر میں جکڑے وہ کہاں پہلے والی ہیل لگتی تھی۔ سیڑھیوں کی مخصوص جگہ پر وہ بیٹھی پینسل منہ میں ڈالے کتاب پر نظریں جمائی ہوئی تھی۔ شہنام کو گھنٹہ ہوا تھا کئی غائب ہوئے۔ کیسی ہو ہیل؟ وہ سرد لہجے پر نظریں اٹھا کر خوبصورت سی شائنی کو دیکھتی کھڑی ہوئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسی ہیں؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ شائنہ اپنی 3 عدد فرینڈ کے ساتھ تھی۔ ہیر کی نرم مسکراہٹ اس کا دل جلا گئی تھی۔ میں ٹھیک ہوں، لیکن تمہارے عام سے چہرے کو تو زخموں نے خوب خراب کر دیا ہے۔
کوئی کریم لگایا کرو نا، وہ طنز سے بولتی، تھوڑا سا ہنسی بھی تھی، ساتھ اس کی چیلیاں بھی ہنس دی۔ وہ غور سے شائنی کے چمکتے چہرے کو دیکھتی سر ہلا گئی۔ رنگ اور روپ خدا کی دین ہے، وہ جسے چاہے سفید دے، جسے چاہے کالا یا گندمی دے، لیکن میرا کالا نہیں گندمی ہے، اور مجھ پر بہت سوٹ بھی کرتا ہے۔ زخموں کا کیا ہے، جلد بھر جائیں گے، دل کا صاف ہونا چاہیے جس پر اللہ کی نظر ہوتی ہے شائنہ آپی۔ وہ کتاب کو سینے سے لگائے اٹھی، گردن لیے بھرپور سنجیدگی سے بولی تھی۔ شائنہ نے ٹھٹک کر اسے دیکھا، یہ ہی تھی نا، وہی ڈری سہمی سی لڑکی، لیکن اس کی آپی کہنے نے سے آگ ہی لگا دی تھی اسے۔ واٹ آپی، کسے بولا تم نے؟ تم سے تو کوئی ایک آدھ ماں ہی چھوٹی ہوں گی اور خود کاکی بن بیٹھی ہو تم، واہ واہ۔ وہ بھرپور طنز سے بولتی ہیر کو مسکرانے پر مجبور کر گئی تھی، لیکن مہدیہ تو کہہ رہی تھی کہ اب سردار سے صرف 3 سال ہی چھوٹی ہے، جبکہ وہ مجھ سے 8 سال بڑے ہیں، تو آپ تو مجھ سے کافی بڑی ہوئی نا، اور امی نے تو چھوٹے بڑوں کی تمیز کرنا سکھایا ہے مجھے۔ سنجیدگی سے بولتی وہ اس کے قریب سے گزر گئی تھی، جبکہ وہ شوق سے لب بھینچے پلٹ کے اس کی پشت کو دیکھ کر نفرت و حیرانگی سے گھورنے لگی تھی۔ ان دونوں بہنوں کو تو میں ہی نظر آتی ہوں، ایک نے ایک کو تو ٹھکانے لگایا، اس مہدیہ کی بھی جلد ہی خبر لوں گی میں۔ وہ جلتی بھنتی اپنے ڈپارٹمنٹ کی طرف گئی تھی۔ ہیر کے دل میں سکون نے گہرے ڈیرے جمائے تھے، ہلکی سی مسکان بھرے بھرے ہونٹوں پر لیے وہ شہنام کو گارڈن میں ڈھونڈ رہی تھی۔ آخرکار وہ اسے نظر آ ہی گیا تھا۔ گھنی درخت کے چھاؤں میں وہ ایک ماڈرن سی لڑکی کو دوسرے ڈپارٹمنٹ کی لڑکی کے ساتھ بیٹھا خوش گپیوں میں مصروف تھا۔ شہنام، تم یہاں ہو اور میں تمہیں ساری یونی میں دیکھ آئی ہوں۔ وہ شرارت سے مسکراتی ہوئی بول کے اس کے پاس ہی بیٹھ چکی تھی۔ شہنام نے ہال کر اسے دیکھا، پھر نئی گرل فرینڈ کو۔ تم چلو میں آتا ہوں، یہ میری دور کی کزن ہے، اس کی اماں نے اس کی ساری ذمہ داری مجھے سونپی ہے، بیچاری کو کچھ زیادہ ہی معصوم ہے۔ وہ لڑکی سوالیہ نظروں کے جواب میں بولا تھا۔ ہی نے غصے سے اسے دیکھا، او تو یہ بات ہے، تو کیا یہ تمہاری نئی دوست ہے؟ اور جو ٹینا تھی، نہیں عائشہ بھی تو تھی، ارے مدیحہ بھی تو تھی، انہیں چھوڑ دیا کہ تم نے؟ کیا اچھا کیا چھوڑ دیا، مجھے تو ذرا پسند نہیں تھی، یہ والی اچھی ہے۔ وہ بہت سنجیدگی سے سامنے بیٹھی لڑکی کو دیکھتی ہوئی معصومیت سے بولی تھی۔ شہنام کے بے فق ہوتے چہرے سے سرخ چہرہ لیے اس لڑکی کو اٹھتے دیکھا تھا۔ بات سنو عشا، یہ جھوٹ بول رہی ہے، تمہاری قسم میری زندگی میں تم واحد لڑکی آئی ہو، پلیز جیلس پیپل کی طرف دھیان مت دو، مجھ پر دو۔ وہ اس لڑکی کی منت سماجت کرتا ہی کو کہا لگانے پر مجبور کر رہا تھا۔ شٹ اپ، اپنی شکل مت دکھانا مجھے، اور تم کہہ رہے ہو نا میں واحد اور آخری لڑکی ہوں جس سے تم بات کرتے ہو، نظر مت آنا مجھے۔ وہ لڑکی کافی غصے سے اسے جھڑکتی ہوئی وہاں سے جا چکی تھی۔ شہنام نے پلٹ کر غصہ لیے نظروں سے اسے دیکھا تھا۔ وہ ایک دم سے کھڑی ہوتی وہاں سے بھاگی تھی، وہ اس کے پیچھے جارحانہ انداز میں بھاگا تھا۔ ٹھہر جاؤ چڑیل، آج تمہیں بخش گیا تو کہنا مجھے، وہ پیچھے سے چلایا تھا۔ شہنام، میں سردار کو بتاؤں گی۔ بھاگتی لڑکی پریشانی سے اسے وارن کر رہی تھی، میری طرف سے ان کے باپ کو بتا دو، لیکن تمہیں گنجی کر کے ہی یہاں سکون آئے گا مجھے۔ وہ بھی جواباً پھنکارا تھا۔ لوگوں نے حیرانی سے انہیں ایک دوسرے کے پیچھے پاگلوں کی طرح دوڑتے ہوئے دیکھا تھا۔ وہ حیران ہوتی بلیک پوشے کے پاس آئی تھی۔ وہ موبائل کان سے لگائے کسی سے سنجیدگی سے ہم کلام تھا۔ ہی نے بے ساختہ انہیں دیکھا۔ وہ وائٹ تنگ شرٹ، براؤن پینٹ، سلیوز کوہنیوں تک موڑے، بڑی ہوئی شیو چہرے پر سجائے ہوئے بے انتہا خوبصورت لگا تھا اسے۔ پیشانی پر ہاتھ مارتے وہ سر ہلاتا فون بند کر کے اس کی طرف آیا تھا۔ 4 گاڑیاں گارڈز کی تھی، 2 پیچھے 2 آگے، وہ سب مستعد سے کھڑے ادھر ادھر چوکنی نظروں سے دیکھ رہے تھے، جبکہ خادم ہاتھ باندھے اس سے 3-4 قدم پیچھے تھا۔ السلام علیکم، وہ احترام سے سر جھکاتی ہوئی بولی تھی۔ اس کے جواب پر ہیر کا دل رک رک کے دھڑکا تھا۔ وعلیکم السلام مائی ڈیئر، اس کے سر پر بھاری ہاتھ رکھتا ہوا وہ بولا تھا۔ ہیر نے سر اٹھائے ساکت سے انہیں دیکھتی، پر یوں جہاں پر رقص کرتی پریوں کے ساتھ رقص میں شامل ہونے لگی تھی۔ جب اس نے زور سے چٹکی بجائی، کیا ہوا؟ بیٹھو، آج میں خود ڈرائیو کروں گا اور تمہیں گھماؤں گا۔ وہ گاڑی کا ڈور کھولے حیرت کے مجسمے سے بولا تھا۔ ہی نے بیچاری صورت لیے ڈرائیور اور خادم کو دیکھا، پھر جھجکتی ہوئی وہ شاندار سی گاڑی میں بیٹھی تھی۔ ایسی گاڑیاں تو اس نے خواب میں بھی نہیں دیکھی تھی، بیٹھنا تو دور کی بات تھی۔ پتہ نہیں کیوں اس کی آنکھیں گیلی ہوئی تھی، پلک جھپک کر وہ آنسو پی گئے۔ خادم پچھلی سیٹ پر براجمان ہوا تھا، جبکہ ڈرائیور گارڈ کی گاڑی کی طرف چلا گیا تھا۔ لوگ حیران سی اس لڑکی کو دیکھ رہے تھے، کہاں وہ عام سی لڑکی، کہاں وہ ریاست کا خوبصورت سردار۔ وہ حسد تو لوگوں کا بنتا تھا نا۔
بہت عرصے بعد ڈرائیو کر رہا ہوں۔ مصر میں تو میں خود ہی ڈرائیو کرتا ہوں، لیکن یہاں ڈیڈ نے سختی سے منع کیا ہے۔ آج دل تھا دور تک سفر کروں اور خود کروں، تو سوچا تمہیں بھی ساتھ لے لوں۔ وہ ڈرائیو کرتے ہوئے اسے سنجیدگی سے بتا رہا تھا۔ ہیر مسمرائز سی اس کے ہاتھوں کو دیکھ رہی تھی، ایک مضبوطی سی ویلنگ کو تھامے ہوئے تھا وہ، جبکہ دوسرے سے وہ اپنے سلکی جیل لگے بالوں کو پیشانی سے پیچھے ہٹا رہا تھا۔ مجھے بہت خوشی ہوئی، تمہارے پچھلے سیمسٹر میں اچھے مارکس آئے ہیں۔ شاباش ہیر، کیا چاہیے اس خوشی میں؟ وہ سامنے دیکھتا ہوا نرم لہجے میں بولا تھا۔ کچھ بھی تو نہیں، سب کچھ تو آپ نے دلا رکھا ہے۔ وہ شرارتی چھوٹی لٹوں کو کانوں کے پیچھے زبردستی جماتے ہوئے آہستہ سے بولی تھی۔ ہیر، سیٹ بیلٹ باندھ لو، تم نے باندھا نہیں ہے اور مجھے خیال نہیں آیا۔ وہ اچانک سے اس کی طرف دیکھتا ہوا بولا تھا۔ ہیر نے سیٹ بیلٹ کو تھاما، لیکن باندھنے کا طریقہ وہ نہیں جانتی تھی۔ ایک منٹ میں باندھتا ہوں۔ گاڑی روکتا ہوا اس کے ہاتھ سے بیلٹ تھام کر اس کے باندھنے لگا تو ہلکی سی انگلیاں اس کے دوپٹے میں چھپے سراپے کو ٹچ ہوئی تھی۔ ہیر کا دل رک گیا، سانس رک گئی اور نظریں بے ساختہ پیچھے گئی، جہاں خادم محمد سر جھکائے کانوں میں ہینڈ فری لگائے کچھ دیکھ رہا تھا۔ وہ ان دونوں کی طرف متوجہ ہو ہی نہیں سکتا، مار کھانی تھی سردار غازان سے اسے کیا؟ ہیر کی اب نظریں اس کی کلائی پر بندھی براؤن قیمتی چوڑی واچ پر تھی۔ اسے یہ واچ بہت پسند تھی، وہ ہر وقت ان کی کلائی پر جو باندھی رہتی تھی۔ ہیر، بتایا نہیں کیا چاہیے؟ وہ موڑ کاٹتا ہوا نرمی سے پوچھ رہا تھا۔ واچ؟ وہ اچانک پتہ نہیں کیسے بے ساختہ بول گئی تھی۔ واچ؟ اوکے، کس برانڈ کی چاہیے؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ یہ والی چاہیے۔ وہ پھر سے بولی تھی، اشارہ اس کی کلائی پر تھا۔ اس نے ہیر کی نظروں کے تعاقب میں دیکھا، پھر چونکا، پھر اسے دیکھتا نرمی سے مسکرایا۔ یہ والی تو جینٹس ہے ہیر، میں تمہیں لیڈیز دلا دوں گا۔ وہ اس کے چہرے کو نرم نگاہوں سے دیکھتا ہوا بولا تھا۔ ہیر نے ہونٹ بھینجے، نظریں ابھی بھی واچ پر تھیں۔ اس پر ٹائم اچھا نظر آتا ہے۔ وہ پھر سے بولی تھی۔ ہاں ہاں ہاں، مائی گاڈ ہیر، ہر گھڑی پر ٹائم اچھا ہی نظر آتا ہے، وہ کہا لگاتا شرارت سے بولا تھا۔ ہیر نے ڈبڈبائی نظروں سے انہیں دیکھا۔ وہ شیشے سے باہر کی دنیا دیکھنے لگی تھی۔ ہیر، اتار لو۔ دل رکا تھا، پھر زور زور سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ پریشان سی ہوئی کہیں اس کی دھڑکن سے آگاہ نہ ہو جائے۔ گاڑی میں ان کی مخصوص کلون کی مہک پھیلی ہوئی تھی اور انداز گمبھیر لیے وہ کلائی اس کی طرف بڑھائے ہوئے تھا۔ اس ایسے میں دل اپنے ٹھکانے پر کیسے رہتا؟ ہیر، ہری اپ، آج سے یہ واچ تمہاری ہوئی۔ وہ اسے اتارنے کا اشارہ کرتا ہوا بولا تھا۔ اس کی لرزتی انگلیاں اس کی کلائی پر باندھی واچ کھولنے لگی تھی۔ اس کی لرزتی انگلیوں کے ٹھنڈے لمس پر غازان تیمور بے ساختہ اس کی انگلیوں کو دیکھنے لگا تھا۔ غازان تیمور کی نظریں اس کی خالی کانوں پر تھی، پھر وہاں سے ہوتی اس کی سیدھی مانگ پر۔ وہ سامنے کی طرف رکتا زیر لب مسکرایا تھا۔ وہ واچ اتار کے کسی قیمتی متاع کی طرح اپنی ہتھیلیوں میں کافی دیر دیکھتی، ہلکا سا مسکرائی، اور اس کی یہ مسکراہٹ کسی کے دل پر بری طرح نقش ہوئی تھی۔ ہیر، تمہاری کوئی نوٹ بک مس ہے کوئی؟ واچ کو مسکراتی نظروں سے دیکھتی لڑکی چونک کر سیدھی ہوتی غازان تیمور کو دیکھنے لگی تھی۔ وہ حیرت زدہ ہوئی۔ بھلا انہیں کیسے پتا میری ڈائری نہیں مل رہی ہے؟ کہیں انہیں تو نہیں مل گئی؟ اور اگر انہوں نے پڑھ لی تو بڑی بے عزتی ہوگی اور شرمندگی سے دوچار ہونا پڑے گا۔ ہیر، وہ ساکت چہرے سے ان کے مسکاتے لب دیکھتی ہوئی سوچ میں گم ہو چکی تھی۔ جواب نہیں دیا کوئی۔ گاڑی سمندر سے تھوڑی دور رکی تھی۔ نہیں تو میری تو سب بکس میرے پاس ہے، کوئی مسنگ نہیں ہے۔ وہ پریشانی چہرے سے چھپاتی ہوئی بولی۔ اچھا، کافی دنوں پہلے مجھے ایک نیلی رنگ کی ڈائری ملی تو تھی، آج دیکھتا ہوں جا کر شاید مہدیہ کی ہو۔ سنجیدگی سے کہتا وہ گاڑی سے اترا تھا۔ شام کا وقت تھا، ٹھنڈی میٹھی ہوا ہیر کو پریشان دیکھ کر ہلکے سے اسے چھوتی ہوئی گزر گئی تھی۔ باہر آ جاؤ ہیر، وہ بھاری لہجے میں بولتا شوز اتار رہا تھا۔ ہیر دل مضبوط کرتی ہوئی باہر نکلی اور اسے دیکھا دیکھی جوتی اتار دی اس نے۔ ہیر، وہ ڈائری ان کے کمرے سے اٹھانی ہوگی کسی طرح، ورنہ بڑی بدنامی ہوگی۔ یہ کیا سوچیں گے میرے بارے میں؟ وہ اس سے ایک قدم پیچھے ناخن دانتوں میں چباتی ہوئی سوچ رہی تھی، جبکہ وہ آگے چلتا مرد دونوں ہاتھ پاکٹ میں اڑ سے پینٹ کو پنڈلیوں تک چڑھائے ہوئے بے فکر سا تھا۔ آہ! پانی کی ایک لہر اور ٹھوکر کھا کر گری تھی۔ اس کا چہرہ پانی کو چھو آتا۔ اگر آگے چلتے مرد نے سرحد سے اسے ہاتھوں میں نہ سنبھالا ہوتا تو ہیر کا چہرہ اس کے سینے سے مس ہوا تھا۔ وہ دوپٹہ تیز ہوا سے دور جا گرا تھا۔ وہ ساکت سی رہ گئی تھی، جبکہ چہرہ اس کے سینے سے وہ اٹھا نہیں سکی تھی۔
غازان تیمور ساکت ہوا تھا، دل کی دھڑکن نے پہلی بار اسے اپنا احساس دلایا تھا۔ وہ سینے پر سر رکھنے کا شرف پہلی بار اور آخری بار بھی اسی لڑکی کو حاصل تھا۔ وہ بے ساختہ اسے کندھوں سے تھام گیا تھا۔ وہ جھجکتی ہوئی سر سینے سے اٹھا کر ایک دو قدم پیچھے سرکی تھی۔ پانی اب گھٹنوں تک آنے لگا تھا۔ سر اٹھا کر انہیں دیکھ نہیں سکی تھی جو اس کی طرف متوجہ تھے۔ غازان تیمور کے پیچھے بندے ہاتھ، خفت و شرم سے سرخ پڑے چہرے کو دیکھ کر زیر لب ہنسا، پھر لہروں پر گہرے دوپٹے کو دیکھا۔ ہیر، جاؤ اپنا دوپٹہ لے آؤ، وہ سنجیدگی سے جھکے سر والی لڑکی سے بولا تھا۔ ہیر نے پریشانی سے جھٹ سے سر اٹھایا تھا۔ میں کیسے لاؤں؟ میں تو پانی میں گر جاؤں گی۔ وہ بھول گئی تھی اس کا سراپا بنا کسی چادر و دوپٹے کے ہے۔ اس کے دلکش سراپے سے نظر ہٹاتا وہ سامنے دیکھنے لگا۔ جاؤ اور بھاگ کر دوپٹہ لے آؤ ورنہ دور چلا جائے گا۔ وہ سنجیدہ تھا۔ ہند نے پریشانی سے دوپٹے کو دور ہوتے دیکھا۔ لیکن میں ڈوب جاؤں گی، مجھے ڈر لگتا ہے پانی سے، آپ لا دینا۔ خالص معصوم اور تھوڑا بیویوں والا ٹچ بھی تھا۔ سردار غازان نے میٹھی نظروں سے اس کے خفا چہرے کو دیکھا۔ اپنا دوپٹہ ہی تمہیں خود لانا ہے، جاؤ ہری اپ ورنہ مشکل تمہیں ہوگی۔ اب کی دفعہ وہ تھوڑا سنجیدہ ہوا تھا۔ ہی نے ڈبڈبائی نگاہوں سے اسے دیکھتی دوپٹے کے پیچھے لپکی جو لہروں کے سروں پر بھیگتا دور ہوتا جا رہا تھا۔ وہ تیز دوڑنے پر گھٹنوں کے بل گری تھی۔ پلٹ کر خفگی سے انہیں دیکھا۔ وہ مسکراتا ہوا شانے اچکاتا دوسری طرف دیکھنے لگا تھا۔ یہ کہیں واچ لینے کا تو بدلہ نہیں لے رہے مجھ سے؟ وہ پریشان ہوتی ہوئی اٹھی تھی، پھر آگے بڑھ گئی۔ اب پانی سی کمر تک آ رہا تھا۔ آخرکار دوپٹہ پکڑ چکی تھی تو فخر سے پلٹی، لیکن وہاں تو کوئی نہیں تھا۔ وہ حیران پریشان ہوئی تھی۔ ادھر ادھر انہیں ڈھونڈا، لیکن وہ ہوتے تو ملتے نا۔ آپ کہاں ہیں؟ وہ بھاگتی ہوئی خوف سے چیخی، لیکن پاؤں پر کسی چیز کا دباؤ بڑا تھا۔ وہ چیختی ہوئی نیچے گری تھی اور کسی کے وجود کے اوپر گری تھی۔ سردار جی! وہ دل خراش چیخ سے چیخی تھی، لیکن پھر سے ہونٹ جس زاویے پر تھے وہ وہی رہ گئے۔ پانی سے ایک دم نکلتا ہنستا جا رہا تھا۔ گیلے بال پیشانی سے چپک چکے تھے۔ بھیگی شرٹ جس میں اس کا سینہ نمایاں تھا بے خبر۔ وہ ہیر کے خوف سے زرد پڑتے چہرے کو دیکھ کر پہلی بار اتنا ہنسا تھا۔ آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں تاکہ آپ واچ واپس لے لیں؟ وہ گیلی آنکھیں ان پر ٹکائے ہوئے بولی تھی۔ ہیر، تمہیں کیسے پتا چلا وہ واچ تمہیں مار کر ملے گی؟ وہ گیلے شراب بوٹ ٹوپی سوٹ میں سردار غازان سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ تو پھر آپ نے مجھے کیوں بھیجا دوپٹہ لینے؟ اتنی تیز لہریں تھیں، اگر وہ مجھے کہیں دور لے جاتی تو پھر آپ نے مجھے نیچے گرا دیا، اور اگر میں ڈوب جاتی تو مجھے بہت ڈر لگتا ہے بہتے پانی سے۔ وہ معصومیت سے شکایت کرتی غازان تیمور کے دل کو بہت قریب محسوس ہوئی تھی۔ آج وہ فارغ تھا۔ جب وہ فارغ ہوتا تو وہ یوں ہی سمندر کے کنارے چلا آتا تھا اور دیر تک وہیں بیٹھا رہتا، لیکن آج وہ ہیر کو بھی اسکول سے ہاف چھٹی پر لے آیا تھا تاکہ وہ بھی اس کے ساتھ تھوڑا انجوائے کر لے اور وہ اس کا پانی سے تھوڑا ڈر بھی ختم کر دے۔ مائی گڈنس ہیر، تم تو بہت ہی جھلی ہو۔ ایسی 100 واچ میں تم پر سے قربان کر کر اس سمندر میں پھینک سکتا ہوں۔ امپورٹنٹ چیزوں کی نہیں انسانوں کی ہوتی ہے مائی ڈیئر۔ آئندہ ایسا کبھی مت سوچنا کہ غازان تیمور کی نظر میں تم سے اہم کوئی چیز ہو سکتی ہے۔ اس کے بہت قریب کھڑا، اس کی سیاہ بڑی بڑی آنکھوں میں دیکھ کر کہتا وہ اس پر کوئی سحری تو پھونک رہا تھا۔ ہیر کے دل کی دھڑکنیں منتشر ہوتی کسی الگ ہی ساز پر رقص میں تھی۔ ڈوبتے سورج کی نارنجی لالی بہت حد تک کم ہوتی اب سیاہی میں ڈھلنے لگی تھی۔ وہ بہت پرسکون جگہ تھی شہر سے دور۔ وہ دونوں ہاتھ پر کمر پر رکھ کر تھوڑا دور ہوا، لیکن ہیر کی نظریں اسی ایک چہرے پر جمی رہی۔ ہیر، مسکرا کر دکھاؤ۔ اب وہ عجیب سی فرمائش کر رہا تھا۔ جی؟ وہ حیرت سے دوچار ہوئی تھی۔ اسے سردار غازان کا حکم سمجھو لڑکی، اور ابھی انہیں مسکرا کر دکھاؤ۔ جیسے انسان بہت خوش ہوتا ہو تو دل سے مسکراتا ہے نا، ویسے ہنسو۔ میں نے کبھی تمہیں ہنستے نہیں دیکھا ہیر۔ لڑکیاں تو بہت ہنستی ہے، ایک ہیر ہے جسے کبھی مسکرانا آتا ہی نہیں ہے۔ وہ پھر سے قریب کھڑا جھکے سر والی لڑکی سے کہہ رہا تھا جس کی بھیگی سیدھی مانگ گیلے بالوں نے کور کری ہوئی تھی، چہرے پر پانی کی ننھے ننھے قطرے وہ اب اوپر والا لب نیچے والے لب میں دیے جیسے ساکت تھی۔ چلو، جب کبھی تمہارا دل خوش ہو تو مسکرا دینا، لیکن اکیلے میں نہیں، میرے سامنے، اوکے؟ اس کی مشکل آسان کرتا وہ گیلی رات کی طرف بڑھا تھا۔ بائیں ہاتھ نے بے ساختہ ساکت لڑکی کا ہاتھ پکڑ کے اسے اپنی ساتھ کھینچا تھا۔ اس کی گیلی پشت کو دیکھتی وہ آنکھوں میں پانی کے سمندر لیے اس کے پیچھے پیچھے چلنے لگی تھی۔
وہ اب شوز پہن رہا تھا، ہند نے بھی سینڈل پہنی، بھیگے دوپٹے کو ٹھیک سے اپنے گرد اوڑھا اور چلنے لگی، اور اس کے ایک قدم پیچھے۔ کچھ کھانا ہے؟ راستے میں خاموش بیٹھے لڑکی سے مخاطب تھا، لہجہ پیار ہی بھرا تھا۔ ہند نے چونک کر انہیں دیکھتی ہاں میں سر ہلا گئی۔ اب گاڑی ڈرائیور ڈرائیو کر رہا تھا، خادم آگے تھا جبکہ وہ دونوں پیچھے۔ ہاں کیا؟ وہ اس کا جواب میں بولا تھا، چاکلیٹ۔ وہ بے ساختہ بولی تھی، کون سی والی؟ وہ فولڈ ہوئے گاڑی کے شیشے سے باہر دیکھتا پوچھ رہا تھا۔ بڑی والی، جیسی شہنام کھاتا ہے۔ وہ ادھ گیلی لٹ کو کان کے پیچھے ٹھیک سے جماتی ہوئی بولی تھی۔ اب کی دفعہ اسے دیکھنے لگا تھا۔ وہ چاکلیٹ کھاتا ہے اور تمہیں نہیں دیتا؟ وہ سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں دیتا، میرے سامنے بیٹھ کر کھاتا ہے، میں مانگوں تو کہتا ہے کہ تمہارے کھانے کی چیز نہیں ہے، تم خون پیو، ہڈیاں اور گوشت کھاؤ، تم بس یہی کھا سکتی ہو۔ وہ روحان سے لہجے میں اس بیچارے کی شکایت کر رہی تھی۔ واٹ دی ہیل، کیا وہ ایسے کہتا ہے تمہیں؟ وہ غصے سے پوچھ رہا تھا۔ جی، وہ معصومیت سے بولی۔ غازان تیمور نے ہونٹ بھینچے۔ خادم، وہ سامنے والی بیکری سے مختلف قسم کی چاکلیٹ لے آؤ۔ وہ بڑی سی شاندار بیکری کی طرف اشارہ کرتا ہوا بولا تھا۔ خادم نے سر ہلایا اور ڈرائیور نے گاڑی اس بیکری کے سامنے روک دی۔ خادم کے جانے کے بعد وہ باہر تکتے مرد کو مسکراتی نظروں سے دیکھتی ہولے سے ہنسی تھی۔ بھلا زندگی کسی پر اتنی مہربان بھی ہو سکتی ہے؟ بے شک، اللہ تو ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ، اس شخص کو کبھی میری نظروں سے اوجھل مت کرنا، میں اپنی سب محرومیوں کو بھولنے لگی ہوں صرف ان کی وجہ سے۔ اللہ تیرا شکر ہے تو نے اس شخص کو مجھ سے ملوایا، میں یہ احسان تیرا کبھی نہیں اتار سکوں گی۔ وہ ان کے چہرے کو دیکھتی اب اللہ سے مخاطب تھی۔ وہ اپنے چہرے پر اس کی نظروں کا ارتکاز بخوبی محسوس کر سکتا تھا۔ تبھی خادم دو بڑے سے سرخ کلر کے بیگ ہیر کو پکڑا کر وہ بیٹھا اور گاڑی اپنی منزل کی سمت بڑھنے لگی۔ ہند نے اشتیاق سے چاکلیٹ کے ڈھیر کو دیکھتی بے انتہا خوش تھی۔ قیام کو بھی تو پسند ہے، بھائی کا خیال تو اسے اپنے سے پہلے ہی آنا تھا نا، اس کے لیے بھی رکھ لیتی ہوں۔ وہ خوش تھی آج بہت، اس کا سرخ چہرہ سردار غازان کو سب بتا رہا تھا۔ وہ دھیمے سے مسکراتا اسے دیکھے گیا۔ کون تھا وہ لڑکا؟ وہ سنجیدگی سے سامنے بیٹھے خونخوار نظروں سے خود کو دیکھتے ہوئے مہر سے بولا تھا۔ تمہیں کیا تکلیف ہے ہاں؟ اور تم نے جو آج حرکت کی ہے نا، میرا دل کر رہا ہے تمہارا سر پھاڑ دوں۔ وہ جواباً غصے سے چلائی۔ وہ لڑکا کون تھا؟ وہ پھر سے بولا۔ دوست اور کچھ۔ وہ تیکھی نظروں سے اسے دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ قیام نے ہونٹ بھینچے۔ کب بنا وہ آپ کا دوست؟ اکیڈمی میں، وہ دانت پیس کر بولی۔ قیام کا چہرہ سرخ ہوا تھا۔ آئندہ اگر آپ اس کے ساتھ گئی تو میں آپ کا اکیڈمی جانا بند کروا دوں گا، انڈرسٹینڈ؟ وہ سنجیدگی سے اسے وارن کر رہا تھا۔ وہ حیران ہوئی تھی اس کے حکم پر۔ میں تو جاؤں گی، کوئی روک نہیں سکتا مجھے، ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر وہ بیٹھتی ہٹیرے پن سے بولی تھی۔ قیام کھڑا ہوا۔ کل سے آپ اکیڈمی نہیں جائیں گی، میں گھر کو باہر سے لاک کر کے جاؤں گا، پھر جا کر دکھائیے گا مجھے۔ وہ آرام سے بولتے جانے کے لیے پلٹا تھا جب وہ چیخ کر کھڑی ہوئی۔ ایسا سوچا تو سر پھاڑ دوں گی تمہارا، سمجھنے کیا لگے ہو تم میرے؟ ہلکا مت لینا مجھے۔ اور دوسرا، میں اکیلی نہیں گئی تھی، میری فرینڈ بھی تھی جو تمہارے آنے سے پہلے 3-4 منٹ پہلے واش روم گئی ہوئی تھی، اس لڑکے کی بیسٹ فرینڈ تھی، تو وہ بھی آ گیا ہمارے ساتھ۔ مجھے تمہیں بتانا تو نہیں چاہیے تھا لیکن بتا دیا، اسے میرا احسان سمجھو۔ اور ہاں، تمہاری دھمکی سے میں ڈرتی نہیں میں۔ وہ اس کے سامنے آتی پھنکاری۔ وہ جیسے ریلیکس ہوا تھا۔ اتنی دیر واش روم میں کیا کر رہی تھی وہ سوچتی نگاہیں اس پر جماتا ہوا بولا تھا۔ تم جا کر پوچھ لو، واش روم میں اتنی دیر کیا جاتا ہے؟ وہ جیسے غصے سے ہوئی تھی اس کی بے تکی بات پر۔ جمعہ 8 دن نہیں ہوئے آپ کو اکیڈمی جوائن کیے اور دوست بھی بنا لیے، بہت کوئک سروس ہے آپ کی۔ بہرحال آئندہ ان دونوں سے دور رہیے گا تو بہتر ہوگا، یہ وہ کہتا ہی پلٹا تھا۔ کس کے لیے بہتر ہوگا ذرا یہ بھی بتانا، اور تمہاری ایک بات نہیں مانوں گی میں، سمجھے؟ بڑا آیا شوہر بننے والا، وہ سینے پر ہاتھ باندھتی غصے سے بولی۔ وہ مسکراتا ہوا تھوڑا قریب آیا، بڑی بے ساختگی سے مہرینہ کی کمر کے گرد ہاتھ حائل کیے۔ مہرینہ کے 14-15 طبق ایک دم سے روشن ہوتے جیسے، پھر فیوز بھی ویسے ہی ہوئے تھے۔ وہ ہونٹ بھینچے اس کے باہوں کو اپنے گرد دے کر سرخ ہوتے چہرے سے اسے دھکا مار گئی، لیکن قیام مسکراتا ہوا اپنی گرفت مضبوط کر گیا۔ یہ بس ٹریلر، اگلی بار اس لفنگے لڑکی کے ساتھ دیکھی یہ بات کی تو اگلا ٹریلر بہت بڑا ہوگا، اور یقین جانیے آپ کا شوہر جھوٹ نہیں بولتا۔ وہ سنجیدگی سے اس کے سرخ اور غصے سے چھلکاتے نقوش کو دیکھتے مدھم لہجے میں گویا ہوا تھا۔ میں تمہارے ساتھ رہوں گی ہی نہیں، سمجھے؟ میں نے تو شہزادیوں جیسی زندگی جی ہے،
ایسی زندگی میں تو نہیں گزار سکتی، جلد ہی تمہارے اس محل کو چھوڑ جاؤں گی میں۔ اپنا آپ چھڑانے کی کوشش ترک کیے وہ بولی تھی۔ وہ مسکرائے۔ 1-2 سال کی بات ہے، پھر میں آپ کو شہزادیوں جیسی ہی زندگی دوں گا، ٹرسٹ می مہر۔ وہ مدھم لہجے میں کہہ کر اس کی شکن آلود پیشانی پر ہونٹ رکھ کر اسے شوق سے کھلے منہ پر بنا کوئی توجہ دیے وہ کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ مہرینہ نے شوق سے ماتھے کو چھوا۔ اچھی چورا کہیں کا، تمہیں تو میں سیدھا کر کے رکھ دوں گی، وہ صدمے سے چلائی تھی۔ میرا ابھی آپ کے بارے میں بھی یہی خیال ہے مہر۔ وہ اچانک سے دروازے کے فریم سے سر نکال کر کہتا اسے تپا کر پھر سے کمرے میں کہیں گم ہو چکا تھا۔ اف! وہ سرخ چہرے سے جھنجھلائی تھی اور کر بھی کیا سکتی تھی سوائے تپنے کے۔ سنو لڑکیوں، جانتا ہوں تم سب مجھ سے ناراض ہو، میں تم لوگوں کے لیے کوئی گفٹ نہیں لایا، تو میں نے سوچا کیوں نہ تم سب کی ناراضگی آج دور کی جائے۔ وہ لانچ میں بیٹھی لڑکیوں سے بولا تھا۔ کیسے کرو گے تم؟ کنجوس تو تم سدا کے ہی ہو، ہمیں کون سا تمہاری گفٹ کی توقع تھی؟ شزرا، اس کی بہن، اس پر شاید پہلے سے ہی تپے بیٹھی تھی، ناک سے مکھی اڑائی تھی اس نے اس کی بات پر۔ شامی نے سر کھجایا۔ خیر، اب اتنا بھی کنجوس نہیں ہوں میں۔ وہ خفگی سے بولتا ان کے ساتھ ہی بیٹھا تھا۔ مطلب تھوڑے بہت کنجوس ہونا۔ اس کی بڑی بہن سفینہ اب کی دفعہ بولی۔ شرم کرو، تم تینوں کو اکلوتا بھائی ہوں۔ چلو تیاری کرو، آج میں تم چاروں کو شاپنگ کرواؤں گا، اپنی طرف سے اپنی پسند کا لینا، کچھ بھی اتنا سخی بھائی ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملے گا۔ وہ چاروں حیران ہوئی۔ سچی؟ مہدیہ نے بھی گفتگو میں حصہ لیا۔ بچی یار، اب اٹھ بھی جاؤ پوستیوں کی شکل والیوں، ایسا نہ ہو کہ بھی مکر جاؤ اپنی بات سے۔ شامین نے انہیں گھور کر وارننگ دینی ضروری سمجھی، جبکہ وہ چاروں چیخی اپنی اپنی کمروں میں بھاگی تھی۔ وہ مسکرایا۔ تبھی نوشین بڑے چاؤ سے بیٹے کے لیے چکن بریانی کی پلیٹ لے آئی تھی۔ واؤ موم، مجھے اسی کی طلب تھی۔ وہ بریانی کو دیکھ کر خوش ہوا تھا، جبکہ نوشین 100 بار صدقے گئی اپنے اکلوتے اور لاڈلے بیٹے پر۔ بس تمہارے لیے ہی بنائی ہیں اور خوب سارے مسالے ڈالے ہیں، وہاں کہاں تمہیں ماں کے ہاتھ کا کھانا نصیب ہوتا تھا۔ نوشین اس کے بالوں پہ پیشانی سے ہٹاتی ہوئی ممتا سے چو لہجے میں بولی۔ وہ بریانی کھاتا ہوا تائید میں زور و شور سے سر بھی ہلا گیا۔ ہیر بھابھی، چلے شاپنگ پر؟ چلتے ہیں، جلدی کرے، بس چادر وغیرہ لے لے، کپڑے ٹھیک ہی ہیں۔ وہ اچانک سے آتی اس کے ہاتھ سے کتاب چھین کر عجلت میں بولی۔ مہدیہ، یہ آپ اتنی عجلت میں کیوں ہے؟ وہ حیران ہوتی ہوئی بولی۔ بس ایک کنجوس ہمیں آج شاپنگ کروائے گا، جلدی کرے، دیکھیے ہارن پہ ہارن دے رہا ہے۔ گرمیاں آ گئی ہے، آپ کے پاس بھی تو گرمیوں والے کپڑے نہیں ہیں؟ وہ اسے لیلن کے پلین سوٹ میں دیکھ کر فکر مند ہوئی، جو گرین تھا، اس پر پیلے کلر کے پھول بنے ہوئے تھے۔ اوکے، میں وہ بھی بنا سراپے پر دھیان دے بڑی براؤن سی چادر کو سراپے کے ارد گرد اچھے سے لیتی بیگ پکڑ کر اس کے ساتھ ہولی تھی، لیکن موبائل پر تیزی سے کچھ ٹائپ بھی کرنے لگی تھی۔ اس کے پاس سردار غازان کا دیا ہوا کریڈٹ کارڈ تھا، وہ کبھی استعمال ہی نہیں کر سکی تھی، لیکن آج وہ کرنا چاہ رہی تھی، پتہ نہیں کیوں۔ وہ دونوں جب نیچے آئی تو باقی سب گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ شزرا آگے تھی، گاڑی بڑی تھی تو وہ دونوں پچھلی سیٹ پر کی طرف بڑھی۔ ان سے آگے والی سیٹوں پر سفینہ اور صفا تھی۔ شامین نے حیرت سے اس نوکرانی کو گاڑی میں بیٹھتے دیکھا تھا۔ وہ چشمہ اتارتا حیرت سے اسے بڑے اعتماد سے ڈور کھول کر بیٹھتے دیکھا۔ پاکستان بڑا ایڈوانس کنٹری ہو چکا ہے، نوکروں کو بھی گھر کے فرد جیسی اہمیت حاصل ہے یہاں، واہ بھائی واہ۔ وہ حیرت سے خود سے اظہار کرتا اپنی سیٹ پر بیٹھا، گاڑی کو سٹارٹ کرتا محل سے باہر لے آیا۔ اسے راستوں کا نہیں پتہ تھا، اس لیے شزرا اسے گائیڈ کرتی جا رہی تھی۔ وہ 4 سال سے ملک سے باہر تھا، اپنے ماموں کے پاس اسٹڈی کے لیے۔ 4 دن پہلے ہی تو وہ لوٹا تھا۔ گاڑی بہت سے بڑے شاپنگ پلازے کے سامنے رکی تھی۔ وہ سب ہنستی مسکراتی گاڑی سے اتری۔ مہدیہ نے مضبوطی سے ہیر کا ہاتھ تھاما ہوا تھا۔ وہ پہلی بار اتنی بڑی شاپنگ پلازے پر آئی تھی، وہ پرجوش بھی تھی۔ وہ حیرت سے ادھر ادھر دیکھتی ہوئی چل رہی تھی، لمبے اسٹرپ والے بیگ پر ایک ہاتھ سے پکڑ مضبوط رکھے۔ وہ سب اسکیلیٹر سیٹر کی طرف بڑھی تھی۔ ہیر کو ان سیڑھیوں سے بہت ڈر لگتا تھا۔ وہ ڈرے ہوئے چہرے سے مہدیہ کو دیکھنے لگی۔ کچھ نہیں ہوگا، بس اپنا پاؤں رکھ دو، پھر ہم یوں اوپر۔ وہ سادے سے لہجے پر اسے گائیڈ کرتی زبردستی سے سیڑھیوں پر کھینچ بھی چکی تھی۔ خوف سے وہ کپ کپا کر رہ گئی، جبکہ شامل نے اسے گھورا۔ عجیب ہی کوئی شے ہے یہ تو۔ وہ منہ بنا کر سوچ کر رہ گیا۔ وہ سب مختلف شاپس میں گھس گئی تھی۔ ہیر، تم نے جو لینا ہے اس شاپ پر چلی جاؤ، اور جب لے لو تو مجھے کال کرنا، اوکے؟ وہ اس سے بولی تھی، جو حیرت سے آنکھیں پھاڑے سب
کچھ پہلی بار دیکھ رہی تھی۔ میں بھی تمہارے ساتھ رہوں گی، اگر میں کھو گئی تو؟ وہ پریشان ہوتی ہوئی بولی تھی۔ میں اگر کھو گئی تو کیا؟ ہم نے تمہارا ٹھیکہ لے رکھا ہے، کام کے تو تم کسی کے نہیں، نخرے دیکھو ذرا، جیسے ہمارے محل کی سردار بی بی یہی ہو۔ وہ اچانک سے پیچھے آتا پھنکارا تھا۔ ہی نے سنجیدگی سے اسے دیکھ کر جبکہ مہدیہ نے اسے گھورا۔ ذرا تمیز سے رہو ان کے ساتھ، ورنہ کہیں کہ نہیں رہو گے۔ مہدیہ شرارت سے بولی۔ کیوں؟ یہاں کی مالکن ہے یہ، جلدی کرو ورنہ چھوڑ کر بھاگ جانا ہے میں نے۔ ہوسٹس سے کہہ کر وہ جینس شاپ میں گھس گئے۔ ہیر، اسے دماغ پہ سوار مت کرنا، اس کا دماغ تھوڑا سا کھسکا ہی رہتا ہے۔ وہ ہیر کے سپاٹ چہرے کو دیکھ کر بولی۔ جانتی ہوں میں، آپ پریشان نہ ہو۔ وہ اچانک ہی مسکراتے ہوئے بولی۔ وہ سب ریڈی میڈ کپڑے لیتی جا رہی تھی، بلکہ جو سمجھ آ رہا تھا بس اٹھاتی جا رہی تھی۔ ہیر ان کو پاگلوں کی طرح شاپنگ کرتے دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ وہ سر جھٹکتی ہوئی اپنے لیے کپڑے پسند کرنے لگی۔ واقعی اس کے پاس گرمیوں والا کوئی سوٹ نہیں تھا۔ شامین نے حیرت سے انہیں دھڑ دھڑ شاپنگ کرتے دیکھا۔ وہ پریشان ہوا۔ وہ تو انہیں لے آیا تھا، چلو ایک سوٹ وغیرہ وہ لے لیں گے، پھر وہ انہیں کھانا کھلا دے گا، لیکن یہاں صورتحال دیکھ کر وہ حد درجہ پریشان ہوا۔ سنو لڑکیوں، تم لوگ کاؤنٹر پہ چلو، میں ضروری فون سن کر آتا ہوں۔ وہ کہتا ہوا تیزی سے پلٹ گیا، جبکہ وہ سر ہلاتی ڈھیروں ڈھیر بیگ پکڑے کاؤنٹر پر آ گئی۔ وہ گھر آ کر فریش ہوتا سوئمنگ پول کے قریب بیٹھا فریش جوس پی رہا تھا جب نقصق سے تیار تیمور صاحب چلے آئے تھے۔ ہائی ڈیڈ۔ وہ خوش اخلاقی سے انہیں ہاتھ ہلا گیا۔ ہائی، کیسے رہا ہسپتال میں دورہ؟ وہ بیٹھتے ہوئے پوچھ رہے تھے۔ ناٹ گڈ ڈیڈ، وہ سنجیدگی سے بولا۔ کیوں؟ وہ بھی سنجیدگی سے بولے۔ وہاں ہم اچانک ہی گئے تھے اور اس ہاسپٹل میں کچھ بھی مینج نہیں تھا۔ مریض بیچارے ڈاکٹروں کے انتظار میں بے حال پڑے ہوئے تھے، اور ڈاکٹر صاحب مرضی کے مالک، اور تو اور دوائیں بھی پیسوں میں وہاں فروخت کی جا رہی ہیں۔ میں نے سب ڈاکٹر کو لاسٹ وارننگ دی ہے، 2 کو تو نکال آیا ہوں، کچھ دنوں کے بعد پھر سے اچانک ہی چکر لگاؤں گا۔ وہ بے انتہا سنجیدہ تھا۔ وہ ہنکارا بھرتے بیٹے کو غور سے دیکھ رہے تھے۔ کیا بات ہے ڈیڈ؟ وہ ان کی نظروں کے ارتکاز پر بولا۔ وہ لڑکی کہاں ہے آج؟ وہ اچانک ہی بولے اور وہ مسکرایا۔ ڈیڈ، اس کا نام ہیر ہے، اگر آپ اسے اس کے نام سے پکاریں گے تو مجھے زیادہ اچھا لگے گا۔ وہ سنجیدگی سے انہیں ٹوک گیا تھا۔ وہ سر ہلاتے جیسے کچھ پوچھنا چاہ رہے تھے۔ کیا بہت محبت کرتے ہو اس سے؟ وہ بے ساختہ بیٹے کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہوئے بولے تھے۔ وہ جواباً مدھم سا مسکراتا جوس کا سپ لیتا ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ کیا رخصتی نہیں کرواؤ گے؟ وہ اچانک ہی بولتے سردار غازن کو ساکت کر گئے تھے۔ رخصتی؟ وہ حیران ہوا تھا اور بے انتہا ہوا تھا۔ تو کیا اسے ہمیشہ منقوہ ہی رکھو گے؟ وہ بیٹے کی حیرانگی پہ حیران ہوئے۔ جواباً اس کے باریک ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے تھے۔ ڈیڈ، پہلی بار میرا خیال آپ نے اس کی طرف کروایا ہے۔ بہت اپنی سی لگتی ہے ڈیڈ، دوسروں سے الگ، ڈری سہمی، پریشان۔ وہ کھل کر ہنستی نہیں۔ پتہ نہیں اس نے کتنے دکھ دیکھے ہیں۔ پہل وہ میری ذمہ داری تھی جو اللہ نے مجھے سونپی تھی، آہستہ آہستہ پتہ نہیں کیسے اتنی اہم ہو گئی۔ محبت میں نہیں جانتا ڈیڈ، بس اتنا پتہ ہے میں اس لڑکی کو پریشان نہیں دیکھ سکتا، اسے کسی تکلیف میں دیکھنا مجھ سے برداشت نہیں ہوتا۔ اس کے چہرے پر جو زخموں کے نشان ہیں نا ڈیڈ، مجھے لگتا ہے اس کے چہرے پر نہیں، میرے دل پہ ثبت ہے وہ۔ میں چاہتا ہوں وہ بہت آگے جائے، نہ کسی سے ڈرے، خوش رہے، کھاتی پیتی کھیلتی رہے۔ محبت نہیں جانتا، لیکن اس لڑکی کو میں نظروں سے دور نہیں ہونے دے سکتا ڈیڈ۔ وہ سامنے پانی میں تیرتی بطخوں کو دیکھتا کسی فصوں میں بے بسی سے بول رہا تھا، اور تیمور خانم سانس روکے بیٹے کے جذبات سے چور لہجے کو سن رہے تھے۔ وہ اس لڑکی کو تسلیم کر چکے تھے، انہیں بیٹے سے بڑھ کر کچھ نہیں تھا۔ اگر بیٹی کی خوشی اسی میں تھی تو ہاں، پھر وہ انہیں منظور تھی۔ وہ ہر بات باپ سے شیئر کرنے کا عادی تھا، ہیر کی ہر بات سے وہ انہیں آگاہ کرتا، پہلے بھی اور اب بھی، پھر کیسے وہ اس کی شدت کو محسوس نہ کر پاتے۔ وہ چپ ہوا تو تیمور خانم کافی دیر تک خاموش نظروں سے اسے دیکھتے مسکرائے۔ اور پھر تم کہتے ہو کہ محبت کو نہیں جانتے، کہاں ہے وہ آج؟ وہ سنجیدگی سے بولے۔ پتہ نہیں، آدھا گھنٹہ ہوا ہے مجھے آئے اور وہ مجھے دکھی نہیں، کہیں ابھی نورا سے پوچھتا ہوں۔ وہ کارڈلیس اٹھاتا ہوا خود سے بولا تھا۔ نورا، ہیر کو میرے پاس بھیجو، وہ تحکم سے بولا۔ سردار جی، وہ تو مہدیہ بی بی وغیرہ کے ساتھ شاپنگ پر گئی ہے، اب تک تو وہ آنے والی ہوں گی، نورا نے تفصیل دی۔ ادب سے جواب دیا۔ واٹ؟
وہ حیران ہوتا کارڈ لیس ٹیبل پر رکھ گیا، پھر جلدی سے موبائل نکالا جس پر اس کے 2 میسج 2 گھنٹے پہلے کے آئے ہوئے تھے، لیکن وہ دھیان نہیں دے سکا۔ وہ دوسرا فون زیادہ تر یوز کرتا تھا۔ اس موبائل کا نمبر اس کے بس خاص لوگوں کے پاس تھا۔ میں شاپنگ پر چلی جاؤں مہدیہ کے ساتھ؟ نیچے 2 منٹ بعد پھر سے میسج تھا، میں چلی جاتی ہوں، پھر آپ کی اجازت ہی ہوگی۔ یہ میسج شاید جلدی میں ٹائپ کیا گیا تھا، کچھ اسپیلنگ جلدی میں غلط ٹائپ کر گئی تھی۔ وہ مسکرایا۔ تیمور صاحب نورا کے ہاتھ سے چائے کا کپ لیتے بیٹے کو بغور دیکھ رہے تھے۔ تمہاری بیوی اچھی چائے بناتی ہے، وہ نورا کے ہاتھ کی چائے کا سپ لیتے ناک کو چڑھا کر بولے تھے۔ وہ مسکرایا۔ ڈیڈ بتایا تو تھا، نمک بھی خوب استعمال کرتی ہے وہ ہنسا تھا جیسے اس کی حرکت پر۔ اور پھر بھی تم ساری پی گئے تھے، حالانکہ تمہیں نمک سوٹ نہیں کرتا۔ وہ سنجیدگی سے بولے، اس نے محنت سے بنائی تھی، میں کیسے نہ پیتا۔ وہ خالی گلاس ٹیبل پہ رکھتا ہوا بولا، خیر میری چائے تو اس نے بہت زبردست بنائی تھی، مجھے تو بہت پسند آئی تھی۔ اور مزے کی بات سنو بیٹا، وہ نمک کا تڑکا لگانا پھر بھی نہیں بھولی تھی۔ ہلکا سا ٹچ تھا نمک کا، لیکن وہ بہت بھلا لگ رہا تھا۔ وہ بھی اس بار مسکراتے ہوئے بولے۔ اور سردار غازان کا زندگی سے بھرپور قہقہا پورے لان میں گونجا تھا۔ کام کرتے ملازم حیرت سے اپنے سردار کو دیکھنے لگے تھے۔ تبھی اس کے فون پر لگاتار 2 بیپ بجی تھی۔ اس کے بینک اکاؤنٹ سے میسج آیا تھا، اس کے کریڈٹ کارڈ سے 10 لاکھ روپے استعمال ہوئے تھے۔ وہ حیران و پریشان ہوا۔ بھلا ہیر نے اتنے پیسوں کی شاپنگ کی تھی؟ اسے پیسوں کی ٹینشن نہیں تھی۔ وہ حیران تھا، شاید وہ اسے اچھے سے جانتا تھا۔ وہ سب شاپنگ کے بیگ سے لدی ہوئی گاڑی سے اتری تھی۔ اوپر بالکنی پہ کھڑا وہ غور سے ان سب کو دیکھ رہا تھا۔ وہ سب خوش تھی سوائے اس کی، ہیر کے، جس کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ وہ اسے پریشان دیکھ کر چونکا تھا۔ پھر بالکنی سے ہوتا ہوا وہ دوسرے نمبر والے کوریڈور میں آیا تھا۔ وہ اسے آتی دکھائی دی، ہاتھ میں ٹوٹل 3 بیگز تھے۔ کیا ہوا، پریشان کیوں ہو؟ اسے کہنے کی دیر تھی وہ بیوی ہونٹوں پہ ہاتھ رکھے رونے لگی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ کہ کسی نے کچھ کہا؟ وہ بے انتہا سنجیدگی سے بولا، آپ کا کارڈ۔ وہ سر نفی میں ہلاتی بیگ کارڈ سے نکال کے اس کی طرف بڑھا گئی۔ اس نے کارڈ کو دیکھا ضرور لیکن پکڑا نہیں۔ بات کیا ہوئی ہے، مجھے وہ جاننی ہے ہیر، وہ سخت لہجے میں بولتا ہیر کو پریشان کر گیا۔ جب ہم شاپنگ کرنے گئے تھے ہمارے ساتھ شامیر تھے، وہی سب کو شاپنگ پر لے گئے تھے۔ ان سب نے اتنی شاپنگ کی کہ وہ کہتے غائب ہو گئے کہ تم سب کاؤنٹر پہ چلو، میں ضروری فون سن کر آتا ہوں۔ ضروری فون کے بہانے بھاگ گئے تھے۔ صرف میرے پاس ہی بیگ تھا اور کسی کے پاس نہیں تھا۔ انہوں نے شرمندگی سے بچنے کے لیے آپ کے کارڈ سے سارے پیسے خرچ کر دیے۔ کارڈ زبردستی لے لیا تو میں تو دے بھی نہیں رہی تھی۔ وہ بہت پریشان تھی۔ وہ مسکرایا لیکن ہونٹ بھیج گیا۔ میں تو ابھی سب کی خبر لیتا ہوں، کیا ضرورت تھی انہیں میری ہیر کے پیسے خرچ کرنے کی؟ تم ٹھہرو ذرا، میں ان کی ابھی۔ وہ کہتے ہی مصنوعی غصہ کر ظاہر کرتا آگے بڑھا ہی تھا جب وہ اس کی کلائی بے ساختہ ہاتھ میں جکڑ گئی تھی۔ نہیں پلیز، وہ سوچیں گی ہیر کا دل کتنا کنجوس ہے اور وہ مجھے چغل خور بھی کہیں گی۔ اب مت پوچھے پلیز۔ وہ اس کے روحان سے لہجے پر بے ساختہ اس کے گال کو تھام گیا تھا۔ کتنی پاگل ہو تم ہیر، یہ پیسے تمہارے ہیں اور ایسی 10 شاپنگ تم اور بھی کر سکتی ہو، ڈونٹ وری۔ اس میں رونے کی کیا بات تھی بھلا؟ وہ اسے خفگی سے ٹوک گیا۔ ہیر اس کے نرم گرم لنس پر حیران سی تھی، لیکن اس کی بات پر وہ ساکت ہوئی تھی۔ میرے پیسے؟ اس کے ہونٹ نرمی سے ہلے تھے۔ اب اس کارڈ کو اندر رکھو اور مجھے شاپنگ دکھاؤ اپنی۔ وہ اس کی بھیگی پلکیں انگوٹھوں سے صاف کرتا بے حد درجے نرمی لیے ہوئے بولا تھا۔ وہ حیران سی اس کے ساتھ چلنے لگی۔ وہ اس کی کلائی پکڑے اسے اس کے کمرے میں لے جانے لگا تھا۔ ساری شاپنگ انہوں نے ہی کی تھی، بلکہ اپنی فرینڈ کے لیے بھی سوٹ لے لیے۔ اب انہوں نے تو بھاگنا ہی تھا نا۔ وہ شاپنگ بیگ کو چند ریڈی میڈ سوٹ نکال کر بولی تھی۔ وہ کھڑا اس کی شاپنگ کو دیکھ رہا تھا۔ بس اتنی سی شاپنگ؟ وہ مایوس ہوا تھا۔ جی، وہ حیران ہوتی بس یہی کہہ سکی تھی۔ اچھا کچھ کھایا؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ وہ انگلیاں مروڑتی ہوئی اٹھی۔ وہ نا گاڑی ہمیں پک کرنے آ چکی تھی تو شاید شامیر جی نے کہا تھا، انہیں راستے میں بھوک بھی لگ گئی تھی تو پھر ان کی نظریں میری کارڈ پر تھی۔ اب میں انکار تو نہیں کر سکتی تھی نا۔ وہ پھر سے اس کے چہرے کو دیکھتی پریشانی سے بولی، تم نے کچھ کھایا تھا؟ وہ اس کے قریب آتا ہوا بولا، مجھ سے تو ٹینشن کی وجہ سے کچھ کھایا ہی نہیں گیا۔ مجھے تو لگا آپ ڈانٹیں گے یا آپ ناراض تو نہیں نا؟ وہ سچ ہی بولی۔
سلیگل اتنی چھوٹی چھوٹی باتوں پر میں نہیں ڈانٹتا اور نہ ناراض ہوتا ہوں. اب جاؤ فریش ہو جاؤ. میں نورا کے ہاتھوں تمہارے لیے کچھ بھجواتا ہوں. وہ کہتا ہی پلٹ گیا. جب وہ تیزی سے دروازے کے بیچ آئی وہ موبائل نکال کر دیکھتا تیزی سے چل رہا تھا. ہیر کی دھڑکنیں منتشر کر کے وہ کیسے سکون میں تھا. وہ نچلا ہونٹ دانت میں پکڑ کر مسکراتی پھر زور سے ہنسی. تیز تیز ڈگ بھرتے قدم رکے تھے. وہ حیرانی سے پلٹا تھا جبکہ وہ سرحد سے خود کو کوستی اندر ہوئی تھی جبکہ وہ اس کے نیلے دوپٹے کی ہلکی سی جھلک دیکھ چکا تھا. پاگل. وہ مسکراتا ہوا بڑبڑایا تھا. واٹ اے سرپرائز. آپ ابھی ایئرپورٹ پر ہیں نا؟ وہ عجلت سے سیڑھیاں اترتا ہوا بولا. لہجے میں خوشی جھلک سی رہی تھی. باہر آتے تیمور صاحب رکے تھے. بس میں پہنچ رہا ہوں. آپ وہی ویٹنگ ایریا میں ویٹ کریں. بک ہاتھ میں لیے ہیر بھی پیچھے آتی تھمی تھی. کیا ہوا؟ بہت خوش لگ رہے ہو. کون آ رہا ہے؟ وہ شاید جان گئے تھے لیکن پوچھنا تو تھا ہی نا دل کی تسلی کے لیے. موم آ رہی ہے. وہ ایئرپورٹ پر ہے. مجھے نکلنا ہوگا. وہ ان کے چہرے کو غور سے دیکھتا ہوا نکلنے لگا تھا جب وہ اسے پکار گئے. وہ ٹھیک ہے؟ وہ بولے. جی. وہ سنجیدگی سے بولا. وہ آگے بڑھا تھا جب ان کی بات پر رکا. ہیر کو بھی ساتھ لے جاؤ. وہ خوش ہو جائے گی. سردار غازان سے زیادہ حیران ہیر ہوئی تھی. کیا انہوں نے جو کہا تھا وہ اس کے کانوں نے صحیح سنا تھا نا؟ وہ اس کا نام نرمی سے لے رہے تھے. وہ پہلی بار انہوں نے اس کا نام لیا تھا. وہ حیران سے زیادہ شوق میں تھی. اس نے سیڑھیوں پر کھڑی ہیر کو دیکھا جو ان کے دیکھنے پر سرا سے سر جھکاتی وہاں سے چلی جاتی. اگر اس نے اس کی کلائی پکڑ کے اسے اپنے ساتھ نہ لے لیا ہوتا. بک پکڑے وہ حیران سی چلتی بے ساختہ پیچھے مڑی تھی اور وہ وہی کھڑے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے. ہیر ان کے بدلے رویے پہ حیران. وہ پریشان تھی بہت. میں نے کپڑے بھی نہیں بدلے. وہ کیا سوچیں گی؟ ہیر کتنی لیزی ہے. اسے باہر لے جاتے وقت کپڑے چینج کرنے کا بھی دھیان نہیں رہتا. وہ پریشانی سے ساتھ چلتی ہوئی بول رہی تھی. اٹس اوکے. اگر وہ سوچیں گی تو میں کہہ دوں گا. ہیر بہت سینسیبل لڑکی ہے. اسے کپڑوں کا بہت سینس ہے. یہ تو بس سو رہی تھی تو میں زبردستی ساتھ لے آیا. کپڑے بھی تو چینج نہیں کرنے دیے. اب ٹھیک ہے؟ اسے گاڑی میں بٹھا کر وہ تسلی دلا گیا. ہاں آپ انہیں ایسے ہی کہہ دیجیے گا. جیسے وہ مطمئن سے ہوئی تھی. وہ مسکراتا ہوا بس سر نفی میں ہلا گیا. اس لڑکی کی سنگت نے اسے بار بار مسکرانے پر مجبور کر دیا تھا. کیا وہ یہاں آئے گی؟ وہ پوچھ رہی تھی. نہیں. وہ میرے اپارٹمنٹ میں رہیں گی. یہاں نہیں آئیں گی. وہ سنجیدگی سے بولا. خادم ساتھ ہی تھا. وہ اپنے سردار کے لہجے میں درد محسوس کر سکتا تھا. وہ چوک کر سر اٹھائے انہیں دیکھتی رہی. وہ گلابی کڑھائی والے سوٹ پر سفید چکن کا دوپٹہ لیے ہوئے تھی. چھوٹے بالوں میں چھوٹی چھوٹی ہیئر پن قید کیے وہ ٹین ایجر ہی لگتی تھی. وہ اسے دیکھ کر سنبھل کر مسکرایا. جواباً وہ بھی مسکرائی تھی. ناشتے میں سڑے ہوئے ٹوسٹ ہی رہ گئے ہیں میرے لیے. وہ ٹھیک ٹھاک ٹوسٹ پلیٹ پر پھینک کر کل والا غصہ نکالنے لگی تھی. قیام نے بھوئے سکیڑے پھر سر ہلا گیا. تو آپ خود اپنے لیے کیوں نہیں بنا لیتی؟ میری بنائی ہوئی ہر چیز میں نقص تو آپ نے لازمی نکالنا ہوتا ہے. شکر کیا کرے اللہ نے کتنا اچھا شوہر دیا ہے آپ کو. وہ چائے کا آخری گھونٹ حلق سے اتارتا ہوا بولا. میں کیوں بناؤں؟ میں تو اپنے محل میں بیڈ سے اٹھ کر خود پانی تک نہیں پیتی تھی. اور شوہر تو دیکھو ذرا. وہ غرور سے کہتی. آخر میں منہ بنا کر رہ گئی تھی. اس نے مصنوعی حیرانگی سے اسے دیکھا. مہرینہ آپ کے گھر میں کافی عرصہ جاب کی ہے. 2 وقت کی چائے اور مہمانوں کی خاطر تواضع بھی آپ کے ذمے ہی تھی. وہ بڑے آرام سے بولا تھا. تو تم کیا وہاں تانکا جھانکا بھی کرنے جاتے تھے؟ میں پہلے ہی جانتی تھی کوئی کام وغیرہ نہیں کرتے تھے تم. وہ چائے کپ میں اندھیلتی ہوئی بولی تھی. وہ مسکرائے. مہرینہ آپ مجھ سے لڑنا چاہتی ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے پوچھ رہا تھا. میں کوئی لڑاکی ہوں جو لڑنا چاہوں گی؟ مجھے تو لڑنا ہی نہیں آتا. خیر چھوڑو آج مجھے محل چھوڑتے جانا. وہ ناشتے سے بھرپور انصاف کرتی ہوئی بولی. وہ ہاں میں سر ہلاتا اس کے تیکھی نقوش دیکھے گیا. نظریں ہٹا لو. تم نظر نہ لگا دینا کہیں مجھے. وہ اس کی نظروں کے ارتکاز پر خفا ہوئی. وہ کھل کر مسکراتا ہوا اٹھا تھا. مہرینہ نے تیکھی نظروں سے اس کی مسکراہٹ دیکھی. گاڑیاں ایئرپورٹ کی شاندار پارکنگ میں ایک قطار میں رکی تھی. وہ گارڈز کی ڈور کھلنے سے پہلے ہی باہر آ چکا تھا. بلیک کوٹ کا بٹن بند کرتا وہ عجلت میں عمارت کے اندر کی طرف بڑھنے لگا تھا. عجلت میں بھی وہ ہیر کا ہاتھ پکڑنا نہیں بھولا تھا. وہ تقریباً بھاگ کر اس کی تیز رفتاروں کی قدموں کا ساتھ دے رہی تھی. گارڈز باہر ہی رک چکے تھے جبکہ خادم ساتھ ہی تھا 2-3 قدم پیچھے. سامنے ہی ویٹنگ ایریا میں وہ بلیک نفیس سوٹ پر ہلکا سا بڑا سا سرخ کڑھائی والا دوپٹہ لیے کالا ہینڈ بیگ والا
काली ही फ्लैट चप्पल, कलाइयों में नफीस सी 2 सुनहरी कंगन, एक अंगूठी, सादा सी वो औरत बहुत ही नफीस और कहीं से भी एक जवान बेटे की माँ नहीं लगती थी। मॉम! वो शिद्दत जज्बात से इन्हें पुकारता तेजी से इनकी तरफ बढ़ा था। वो भी उठकर बेसाख्ता इसके सीने से लगती नम आंखों से इसके सीने पर, फिर इसके माथा चूम रही थी। इनका कद दरमियाना था तो वो झुका हुआ था। अब वो माँ के हाथ और पेशानी चूमता धीमे धीमे मुस्कुरा रहा था। कैसी हैं आप? वो मोहब्बत व एहतराम से पूछ रहा था। कैसी हो सकती हूँ तुम्हारे बिना? वो भीगे से लहजे में सवालिये से अंदाज में पूछ रही थी। वो जवाबन फिर से इनके हाथ चूम कर आंखों से लगा गया। आप रूह हैं गाज़ान तैमूर, आप खुद यहाँ आना नहीं चाहती थी। मैं भी बहुत मिस करता हूँ आपको यार। वो खुशी में इन्हें हमेशा यार ही कहता था। रायना की निगाहें 2 कदम पीछे वजूद पर बेसाख्ता पड़ी थी। वो मुस्कुरा दी। वो नीले से मलगजे से सूट में नर्वस सी इन्हें ही देख रही थी। अरे हीर बेटा, आप गाज़ान आपने पहले क्यों नहीं बताया? वो बेसाख्ता कहती, ठीक जैसे गाज़ान को सीने से लगाया था वैसे ही इसे भी लगा गई। हीर को इनसे ममता की खुशबू आई थी। आप कैसी हैं आंटी? वो मुस्कुराते हुए पूछ रही थी। मैं ठीक हूँ बेटा, आप थोड़ी मुझे कमज़ोर लग रही हैं। वो फिक्रमंदी से इसके गाल को छूती हुई गोया हुई। वो यूं से स्कूल जाती हूँ ना, फिर पढ़ना लिखना होता है, इसलिए कमज़ोर हो गई हूँ पहले से। वो जो दोनों हाथ पॉकेट्स में घुसाए धीमी सी मुस्कान सास बहू को देख रहा था, जोर से हंसा। रायना भी इसकी मासूमियत पर हंस दी। हीर पजल से हुई दोनों की शरारती मुस्कान पर। मॉम चले, अब थक गई होंगी। वो इनके कंधे पर हाथ थामे पूछ रहा था। वो तीनों बाहर की खाजी डोर की तरफ बढ़े थे। सामान पीछे खादिम लेकर आ रहा था। गाड़ी से उतरती वो कुछ देर सपाट नज़रों से तवील कामत इमारत को देख रही थी, फिर होंठ भींचकर अंदर की तरफ आई। सामने ही नौशीन शर्मीन बैठी कोई शो देख रही थी, जबकि लड़कियां नीचे कारपेट पर बैठी खरीदे हुए कपड़ों पर तबसरा कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम मामी जी। वो मस्नूई मुस्कान होठों पर सजाती हुई अंदर आई थी। सबने चौंक कर शाइना को देखा, जो फिरोजी और नीले कॉम्बिनेशन की नफीस सूट पर हाफ वाइट सिल्क की भारी काम वाली चादर लिए हुए थी। वालेकुम अस्सलाम बेटा, आओ आओ, आज इतनी दिनों बाद चक्कर लगाया। दोनों मामियाँ खड़ी होती हुई मुस्कुरा कर बोली, बस बिजी थी स्टडी में। वो शानी उचका कर कहती हुई महरून सोफे पर टांग रखकर मगरूर तासुरात चेहरे पर सजाए हुए बैठी थी। हाय शानी, वो सब बारी बारी मुस्कुराते हुए बोली। हाय, क्या कर रही हो तुम लोग? वो ढेर सारी शॉपिंग बैग्स देखकर ऐसी ही पूछने लगी थी। बस कल शॉपिंग की थी तो वही देख रहे थे, सफीना ने मुस्कुराते हुए बताया। इसकी कज़न शुरू से ही इसकी घर में बहुत इज्जत और रोब था, जो इनके वालिदैन के बलबूते पर था। मामी कुछ पिलाए ही दे। क्या मुझे अब कहकर खाना पीना मांगना होगा? वो सर सी मुस्कान से पूछने लगी थी। नौशीन और शर्मीन ने हड़बड़ा गई थी। अरे बेटा, क्यों मांगकर, सब कुछ मिलेगा। बस तुम इतने दिनों बाद आई हो तो बैठ गई तुम्हारे पास और ख्याल नहीं रहा अभी कुछ खाने पीने का बंदोबस्त कर रखती। चलो शर्मीन, नौशीन कहकर जल्दी से किचन की तरफ बढ़ गई थी। पीछे शर्मीन भी चली गई। वैसे शॉपिंग इतनी जल्दी, और इस बार मुझे बताया भी नहीं। वो मुलाजमा से पानी का ग्लास पकड़ती हुई बोली। अरे मत पूछे शॉपिंग का, कल हमारे साथ क्या हुआ। सदा की बेवकूफ़ बातूनी सफ़ा ने मिनटों में इसे शामिर और जो कल हुआ था सब बता दिया। शाइना से पानी हलक में उतारना मुश्किल हुआ था। मेहदिया ने सफ़ा को तगड़ी घूरी से नवाजा। भला क्या ज़रूरत थी इसे जैसी कुड़ी को बताने का। ओह, तो वो नौकरानी अब तुम लोगों के साथ शॉपिंग करने पर जाती है। इसके पास इतने पैसे थे कि इसने तुम लोगों की शॉपिंग की पे की भी कर दी। वाह भाई वाह, वो भिखारन इसीलिए तो यहाँ टिकी हुई है। वो जहरखन लहजे में फुनकारी थी। वैसे तो अब वो भिखारन नहीं, इस महल की मालकिन है शाइना बीबी। जला थोड़ा कम करो, वरना न रंग तुम्हारा पहले ही कमलाने लगा है। ऐसा ना हो जल कर काली भूतनी बन जाओ। अपना ख्याल रखा करो शाइना। इससे पहले मेहदिया कुछ कहती, दाखिली दरवाजे से आती महरीना इस्तेहज़ाइया बोली थी। शाइना ने चौंक कर इसे देखा। वो हमेशा की तरह बालों की पोनी बनाए, ब्लू जीन्स और लंबा सा स्किन कुर्ता पहने, चादर को कंधों के गिर्द लपेटे पहली वाली महरीना ही लग रही थी। मुस्कुराहट जलाने वाली होंठों पर हनूज रकम थी। तुम्हें इस घर में आने की इजाज़त किसने दी है? वो खड़ी होती नफरत से बोली। मेरा घर है शाइना, क्या तुम भूल गई हो? वो सब लड़कियों से हाथ मिलाती हुई मुस्कुरा कर बोली। शाइना ने होंठ भींचे, फिर सीने पे हाथ बांध कर सर हिलाती हुई मुस्कुराई।
لگتا ہے تمہاری یادداشت کمزور ہے. اس کمزور انسان کے ساتھ رہتے ہوئے اس محل سے تمہیں ہمیشہ کے لیے نکال دیا گیا تھا. لگتا ہے کچھ کھانے پینے کو نہیں ملتا تمہیں. وہ بھی استہزائیہ بولی تھی. سب لڑکیاں کھڑی ہوتی پریشانی سے ان دونوں کو دیکھ رہی تھی. ارے میرا شوہر کمزور نہیں ہے. اب تمہیں کیسے بتاؤں مائی ڈیئر. خیر میرا شوہر تو زبردستی مجھے اپنے ہاتھوں سے نوالے کھلاتا ہے. بہت ہی محبت کرتا ہے مجھ سے. اب تمہیں اور کیا کیا بتا دو. تمہاری ابھی شادی جو نہیں ہوئی. میں کہتی ہوں کروا لو ورنہ عمر نکل گئی تو کوئی پوچھے گا بھی نہیں. اس کی کان کے پاس ہونٹ کرتی وہ شرارت سے بولی جبکہ شائنہ کا چہرہ ضبط و غصے سے لال پڑا. شٹ اپ ایڈیٹ. تمہیں دیکھ لوں گی. یاد رکھنا. تم غصے سے کہتی وہ محل میں موجود اپنے کمرے میں چلی گئی جبکہ لڑکیاں اب اسے اپنی شاپنگ دکھانے لگی تھیں. شامیر کل رات کو دیر سے گھر آیا تھا. آتے ہی اپنے کمرے میں گھس کر لاک لگا گیا تھا جو ابھی تک کھلا نہیں تھا جبکہ وہ سب انتظار میں تھی اس کی درگت بنانے کو. وہ اپنے شاندار سے اپارٹمنٹ میں انہیں لے آیا تھا. رائنا صوفے پر ریلیکس بیٹھی بیٹے سے محو گفتگو تھی جبکہ کچن میں چائے بناتی وہ بڑی سی ونڈوز جو لانچ میں کھلتی تھی چائے بناتی انہیں دیکھ رہی تھی. وہ دونوں ماں بیٹے ساتھ بیٹھے بہت اچھے لگ رہے تھے جیسے دو گہرے دوست ہوں. وہ ان کی قدموں میں بیٹھتا اپنا سر ان کی گود میں رکھ گیا تھا. رائنا شفقت سے مسکراتی اس کے گھنے سنورے بالوں کو خراب کرنے لگی تھی ان میں انگلیاں پھیر کر. تبھی وہ چائے کی 3 کپ بڑی سی ٹرے میں رکھے لے آئی. ٹرے میں وہ 2 پلیٹیں بھی تھیں. ایک میں مختلف سائز کے بسکٹ تھے دوسرے میں نمکو تھی. کبٹ میں چائے پتی ڈھونڈتے ہوئے اسے مل گئی تھی تو وہ لے آئی. آنٹی چائے. ٹرین کے سامنے کرتی وہ دھیمے سے بولی. جیتی رہے. چائے کا کپ اٹھاتی وہ بولی. قازان صوفے پر بیٹھتا چائے لے کر ٹیبل پر رکھ گیا. ہیر بیٹا پڑھائی کیسی جا رہی ہے. انہوں نے غور سے دیکھتے ہوئے پوچھا. انہیں بے ساختہ انہیں دیکھا. موم اس کی پڑھائی بہت اچھی جا رہی ہے. پہلے سیمسٹر میں 75% مارکس آئے ہیں اس کے. ہی نے ان کے جواب میں اچھا ہی کہا تھا. وہ جواباً اس کی تعریف ماس کے سامنے کر گیا. رائنا بیٹے کو دیکھتی معنی خیزی سے سر ہلا گئی. اور دوسری بات اس کے کپڑوں پر بالکل توجہ مت دیجیے گا. یہ سو رہی تھی تو میں ہیر کو زبردستی اٹھا کر لے آیا. حالانکہ ہیر نے کہا میں چینج کا لیکن مجھے جلدی تھی سو اسے اسی طرح لے آیا. وہ اس بار کہتا بھرپور لہجے میں مسکرایا تھا جبکہ رائنا کہا لگا گئی اور وہ شرمندہ ہوتی خفاسی نظروں سے سردار غازان کو دیکھنے لگی. پھپھی ویر از مائی سویٹ پھپھی. وہ اونچا بولتا ہوا گھر میں داخل ہوا تھا. ہی نے دہل کر اسے دیکھا. وہ بھاگ کر ان کی طرف ہی آ رہا تھا. آتے ہی ان کی گود میں گھسنے کی پوری کوشش کی لیکن اتنا بڑا بچہ بھلا کہاں گود میں آ سکتا تھا. ہیر ڈر کر کھڑی ہوتی تھوڑا دور ہوئی اس سے. آپ نے مجھے آج دکھا دیا کہ آپ کو آپ کا بیٹا زیادہ پیارا ہے. بھتیجا نظر نہ آیا اطلاع دینے کے لیے. وہ تھک ہار کر ان سے جڑ کر بیٹھتا شکوہ کر رہا تھا. غازان تیمور ٹھوڑی پہ ہاتھ رکھے اسے سنجیدگی سے دیکھنے لگا لیکن نگاہوں میں نرمی تھی اپنی کزن کے لیے. آپ کو ہو سکتا ہے میں نے نہ بتایا ہوں. آپ کا فون جب کرو تبھی بزی ملتا ہے. اس میں قصور آپ کا ہے بچے جی. وہ گلے سے لگاتی ہوئی بولی. اس نے پریشانی سے اپنی سردار کزن کو دیکھ کر کان کھجائے. وہ اصل میں بینک والوں کی طرف سے ہوتا ہے. وہ منمنایا تھا. کیوں تم بینک والوں کے رشتہ دار لگتے ہو جو وہ تجھ سے سارا دن باتیں کرتے رہتے ہیں. شہنام سدھر جاؤ ورنہ بہت مار کھاؤ گے مجھ سے اور لحاظ نہیں کروں گا میں تمہارا. اگر اس بار تمہارے نمبر کم آئے تو کچھ ہیر سے سیکھو. کتنی پریشانی رہی اسے پھر بھی اس نے اچھے نمبر لیے. وہ سنجیدگی سے اسے ڈانٹ رہا تھا جبکہ شہنام نے فخر سے خود کو دیکھتے ہی کو گھورا. وہ تھوڑی سی مسکان ہونٹوں میں لیے اسے چڑھا بھی رہی تھی. چڑیل پتہ نہیں کون سا جادو کر دیا ہے ہمارے سردار بھائی پر. اور بھون بنایا تھا دل ہی دل میں. اور تم کوئی چیز اسے دیے بنا کیسے کھا سکتے ہو. آئندہ ایسے کیا تو گردن توڑ دوں گا. اسے سارا دن کچھ نہ کچھ لے کر دیتے رہا کرو. اور ہاں اسے پریشان بھی مت کرنا. وہ اس کا ذکر ایسے کر رہا تھا جیسے کوئی چھوٹی سی بچی ہو. کیوں اسے میں نے گود لیا ہوا ہے یا پھر یہ میرے ابو کے گھر پیدا ہوئی تھی. شہنام خوب تپا ہوا تھا. رائنا مسکرائے جا رہی تھی جبکہ وہ گردن اکڑائے اس کی درگت کو انجوائے کر رہی تھی. لیکن جیسے ہی سردار نے اسے دیکھا وہ جھٹ سے گردن چکائے اور مسکراہٹ بھی جلدی سے ہونٹوں سے خارج کی. غازان آئندہ شہنام تمہیں شکایت کا موقع نہیں دے گا. بھروسہ رکھو اس پر. رائنا اس کے بال کو سنوارتی ہوئی بولی اور جواباً اس کے کندھے سے سر ٹکائے. سردار غازان نے ہوں کر کے چڑھایا تھا.
اس نے سر جھٹک کر واچ پر ٹائم دیکھا. موم میں چلتا ہوں, رات کو چکر لگاؤں گا, ابھی امپورٹنٹ میٹنگ ہے. ڈیڈ اور چاچو سے اکیلے نہیں ہوگی تو ہیر کو شام میں پک کر لوں گا, اور شہنام اب آپ کے ساتھ ہی رہے گا. ابھی اجازت دے, اللہ حافظ. وہ کہتے ہی ان کے آگے سر جھکا گیا. اللہ کے امان میں بیٹا. وہ سر پہ ہاتھ پھیرتی ہوئی بولی, جاؤ ہیر, غازان کو دروازے تک چھوڑ کر آؤ. وہ سردار کو دیکھتی ہوئی ہیر سے مخاطب ہوئی تھی. وہ جلدی سے سر ہلاتی ان کے پیچھے بولی. شہنام نے اس کی پشت کو خشمگین نظروں سے گھورا تھا. ہیر, موم کا دھیان رکھنا, اوکے. وہ دروازے میں پلٹ کر اس سے مخاطب تھا. اس نے زور زور سے سر ہاں میں ہلایا تھا. اللہ حافظ. اس نے بڑے بے ساختہ پن سے اس کی مانگ پر ہونٹ رکھ کر کہتا. وہ رکا نہیں تھا. تیز تیز قدم اٹھاتا وہ لفٹ میں بند ہو گیا, اور فخ ہوتے چہرے سے مانگ پر ہاتھ رکھے ساکت و جامد تھی. ہونٹ تھوڑے سے نیم وا تھے. ان کی دل فریب حرکت پر دل کی دھڑکن معمول سے زیادہ تیز ہونے لگی تھی. اللہ اللہ, یہ کیا تھا؟ شاید خواب تھا. وہ لرزتے ہونٹوں پر سے بڑبڑائی تھی. جب وہ پیچھے سے زور سے دھکا پڑا تھا. وہ ایک دو قدم آگے ہوئی تھی. دھکا لگنے پر پھر حیرت سے پیچھے مڑی تھی. شہنام کو دیکھ کر وہ غصہ ہوئی. کون سا جادو منتر کرتی ہوں, مجھ پر بھی تعویذ کر دو تاکہ میں بھی ایک لڑکی کو پھانس لوں, اور ہاں, آئندہ اگر میری شکایت لگائی تو آنکھیں پھوڑ دوں گا. دانت پیس کر بولا. لگاؤں گی. تم ایک نمبر کے لڑاکے ہو. کوئی لڑکی نہیں سیٹ ہوگی تم سے, سمجھے تم. بس صبر کرو تم, وہ بھی ساری زندگی کے لیے. وہ بھی غصے سے دانت پیس کر بولتی. اندر کی طرف بڑھی. ہاں, یہ بات الگ تھی کہ چہرہ ابھی بھی سردار کی حرکت پر گلنار سا تھا. مہرینہ کھانا کھا کر خود ہی اس بڑے سے گھر سے چھوٹے گھر میں آ چکی تھی. آ کر اپنے دھونے والے کپڑے دھوئے, اور واش روم میں بھی اس کی بھی 2 شرٹ ایک جینس لٹک رہی تھی. وہ ہونٹ کھینچے کچھ دیر اس کے کپڑوں کو دیکھتی رہی, پھر انہیں بھی واشنگ مشین میں ڈال دیا. کپڑے دھو کر انہیں سکھانے کے لیے باہر باندھی رسی پر ڈالتی. وہ چونکی تھی. وہ ہیلمیٹ اتارے سامنے کھڑی لڑکی سے کچھ بات چیت کر رہا تھا. وہ نرمی سے سر ہلاتا اس لڑکی کی کوئی بات سن رہا تھا. مہرینہ کو جی بھر کر اس معصوم شکل والے پر غصہ آیا. وہ الوداعی مسکان سے اس لڑکی کو نوازتا ہوا چھوٹا سا دروازہ دھکیلتا لان میں آیا تھا, لیکن پھر ٹھٹکا. وہ خالصاً گھریلو روپ میں دھارے ایک ہاتھ کمر پر رکھے اسے کیناتوز نظروں سے گھور رہی تھی. ہونٹ بھیج رکھے تھے. السلام علیکم, یہ کیا حالت بنا رکھی ہے آپ نے. اس کے آدھے کپڑے پانی سے شرابور تھے, جبکہ بالوں کا اونچا جوڑا بنا رکھا تھا اس نے. مجھے چھوڑو, پہلے یہ بتاؤ یہ کون تھی سڑی ہوئی شکل والی. وہ مسکرایا. یار, آپ کا شوہر ایسا نہیں ہے, اس کے کاندھوں پر بہت سی ذمہ داریاں ہیں. ایسے کاموں کے لیے میرے پاس فضول وقت نہیں ہے. اور دوسرا, وہ ہماری پڑوسن ہے, ہمیں کھانے پر انوائٹ کر رہی تھی. میں نے کہا میں تم سے پوچھ کر بتاؤں گا. کیا آپ جیلس ہو رہی تھی؟ وہ اس کا بھیگا ہاتھ تھام کر شرارت سے پوچھ رہا تھا. جی نہیں, ایسی نہیں ہوں میں, سمجھے, میں بس پوچھ رہی تھی. وہ ہاتھ کھینچتی ہوئی بولی. خیام کی نظریں اچانک ہی اپنی دھلی ہوئی شرٹ پر نظر پڑی, اور وہ مسکرایا. کیا ضرورت تھی دھونے کی. وہ اس کی مسکراہٹ کو دیکھ کر خود کو کوس کر رہ گئی. زیادہ ہنسنے کی ضرورت نہیں, صرف زیادہ کھول گئی تھی تو میں نے سوچا غریب بندہ ہے, ضائع نہیں کرنی چاہیے, کیا یاد کرے گا. وہ تب کر کہتی اندر کی طرف بڑی تھی, اور وہ بھی پیچھے پیچھے اس کی فوٹو سے مسکراہٹ جدا نہیں ہو رہی تھی. کیا ہے, کیوں مسکرائے جا رہے ہو. وہ تپی تھی اس کی ہنوز چڑھاتی مسکراہٹ پر. وہ جواباً اس کا بھیگا ہاتھ تھام کر چومتا اندر کی طرف بھاگا تھا. اور دم بخود اس کے پیچھے چلاتی ہوئی دوڑی تھی, لیکن وہ چوکن نہ تھا. واش روم کا دروازہ ٹھک سے بند کر گیا. تو ریڈرز, یہ تھی آج کی ہماری 8ویں قسط. امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئے گی. تو پلیز میرے چینلز کو سبسکرائب کریں, لائک کریں, شیئر کریں, اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں ضرور دیا کریں. اور مجھے اجازت دیں, اگلی قسط تک انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی. جب تک کے لیے اللہ حافظ.